لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. حج اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، کہ حج کے کچھ مخصوص مہینے ہیں، اس کے کچھ مخصوص ایام ہیں جن دنوں کے اندر، جن مہینوں کے اندر حج ادا کیا جاتا ہے. اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو آدمی استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، تو ایسے شخص پر اللہ کی رضا کے لیے حج کرنا یہ فرض ہے. اب سب سے پہلے یہ بات جاننی چاہیے کہ حج کس پہ فرض ہوتا ہے. میں مختصراً اس کو ذکر کروں گا، آگے حج کے مسائل، بنیادی طور پر ہم نے حج کا طریقہ کار اور اس کے مسائل سیکھنے ہیں. حج کے فضائل اور اس کی اہمیت یہ ایک مستقل موضوع ہے. تو اب وقت بہت مختصر ہے، اس لیے اس پہ میں مختصراً بات کروں گا اور آگے پھر ہم مسائل پہ فوکس کریں گے، اس کے جو مسائل ہیں، جو اس کا طریقہ کار ہے. جس آدمی کے پاس اتنا سرمایہ ہو، اتنا پیسہ ہو کہ جس کے ذریعے وہ حج پر جا سکتا ہو، جانے کے اخراجات اس کے پاس ہوں، واپس آنے کے اخراجات اس کے پاس ہوں، اور اگر وہ گھر کا ذمہ دار ہے، گھر کا سربراہ ہے یا اس کی بیوی بچے ہیں، تو جتنے دن یہ باہر رہے گا اتنے دن کا خرچہ اس کے پاس ہو، جو وہ بچوں کو دے کر جائے، گھر والوں کو دے کر جائے کہ جب میں 20 دن 30 دن 40 دن نہیں ہوں گا تو آپ نے یہ پیسے خرچ کرنے ہیں. یہ سارے پیسے جس کے پاس ہوں کہ آنے جانے کا خرچہ بھی اس کا نکل آئے، وہاں کے اخراجات بھی اس سے ادا ہو سکتے ہوں، اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر والوں کے اخراجات بھی اس سے ہو سکتے ہوں، تو ایسے شخص پر حج فرض ہوتا ہے. اور حج زندگی میں ایک بار فرض ہوتا ہے. شریعت کی مختلف عبادات ہیں، بعض عبادات یومیہ بنیادوں پر ہیں، بعض ہفتہ واری بنیادوں پر ہیں، بعض سالانہ بنیادوں پر ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جو زندگی میں ایک بار کرنے کے ہوتے ہیں. تو حج بھی زندگی میں ایک بار فرض ہوتا ہے، اور جب حج ایک بار فرض ہو جائے وہ پھر ساقط نہیں ہوتا. یعنی اگر کسی کے اوپر حج فرض ہو گیا اور وہ نہیں کر سکا، بغیر عذر کے اس نے اپنا داخلہ نہیں بھیجا حج کا، اس نے حج کے لیے وہ نہیں گیا، اور اب بعد میں اس کے پاس نہیں ہے پیسے، تو اب جو حج اس پہ فرض ہوا تھا وہ حج اس سے ساقط نہیں ہوگا. جو فرض ہو گیا وہ اس پہ فرض ہو گیا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ حج میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. حج جب فرض ہو جائے اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. تاخیر کا نقصان بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان بعد میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ انسان کے ساتھ 100 قسم کے عوارض ہیں، 100 قسم کے مسائل ہیں. کب کیا مسئلہ پیش آ جائے کسی کو نہیں پتا، کب کوئی بیماری آ جائے، گھریلو پریشانی آ جائے، کیا ہو جائے کسی کو نہیں پتا. اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے من مات ولم یحج، کہ جو شخص اس حال میں مرا، جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے حج نہیں کیا تھا، یعنی اس پر حج فرض تھا اور حج فرض ہونے کے باوجود اس نے حج ادا نہیں کیا. من ملک زادا وراحلۃ تبلغه الی بیت اللہ فلم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا. تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ اب یہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. یعنی جس پر حج فرض تھا اور اس نے حج نہیں کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں
یہودی ہو کر مرتا ہے، عیسائی ہو کر مرتا ہے، مقصد یہ ہے کہ ایسے آدمی کا خاتمہ خطرے میں ہے. ایسے آدمی کی کوئی گارنٹی نہیں کہ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوگا یا نہیں، مرتے وقت یہ ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے گا یا نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہی وجہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ اچھے خاتمے کے بہت سارے اسباب ہیں. ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اگر کسی پر حج فرض ہے تو وہ اپنا فرض حج پورا کر لے، اس لیے کہ حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ جس نے فرض حج نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں کہ یہودی ہو کر مرے، نصرانی ہو کر مرے. مطلب یہ ہے کہ ایسے آدمی کا خاتمہ خطرے میں ہے، اس لیے بھی اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اور حج کے بنیادی، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہونے کی وجہ سے کہ اسلام کی عمارت جن ستونوں پر کھڑی ہے ان میں سے ایک اہم ستون ہے بنی الاسلام علی خمس. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک چیز حج بیت اللہ ہے. اور حج کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت سارے تاخیری حربے استعمال کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے والدین نے حج نہیں کیا تو ہم کیسے حج کریں گے. تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر بیٹے پر حج فرض ہو گیا ہے اور والد پر حج فرض نہیں ہے، یا بیٹے پر حج فرض ہو گیا ہے اور اس کی والدہ پر حج فرض نہیں ہے، تو اب بیٹے کو شریعت یہ نہیں کہتی کہ اپنی والدہ کو یا والد کو ضرور حج پہ لے کے جائیں، اس لیے کہ والدہ کو شریعت نے مکلف ہی نہیں کیا، والدہ کو شریعت کا حکم ہی نہیں کہ تم یہ حج کرو. اور جو بیٹا ہے، جو اس چیز کا مالک ہے، جس کے پاس اتنا پیسہ ہے، اس کو شریعت کا حکم ہے. اب اگر وہ نہیں کرے گا صرف اس وجہ سے کہ میں اپنی والدہ کو ساتھ لے کے نہیں جا سکتا، تو اس کا اس وجہ سے تاخیر کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور وہ بھی ایک فرض کا تارک، فرض کو ترک کرنے والا سمجھا جائے گا جو اس عذر کی وجہ سے حج چھوڑ دیتا ہے. بعض لوگ اس وجہ سے حج نہیں کرتے کہ ابھی ہماری بچیاں ہیں، وہ جوان ہوں گی، ان کی شادیاں کریں گے، بچوں کی شادیاں کریں گے، اس کے بعد جو پیسے بچ جائیں گے تو حج کریں گے. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں ریٹائر ہو جاؤں گا ابھی فی الحال تو مجھے حج کرنے کی ضرورت نہیں، جب ریٹائر ہو جائیں گے پینشن ملے گی تب حج کر لیں گے. اور طرح طرح کی اس طرح کی چیزیں ہم نے ذہن میں بنائی ہوتی ہیں. تو یاد رکھیں کہ شریعت کی نظر میں یہ چیزیں عذر نہیں ہیں، شریعت ان چیزوں کو عذر نہیں مانتی. اگر کسی کے پاس اتنا نصاب پورا ہو جاتا ہے جس سے وہ حج ادا کر سکتا ہے، اس پر شریعت لازم کرتی ہے کہ وہ حج ادا کرے. عورت کے لیے ایک شرط اضافی ہے کہ اس پر اس وقت حج فرض ہوتا ہے کہ جب اس کے ساتھ کوئی محرم ہو یا شوہر ہو، یعنی اگر کوئی خاتون ہے وہ صاحب نصاب ہیں، اس پر حج فرض ہے. لیکن عورت کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ بغیر محرم کے یا بغیر شوہر کے سفر نہیں کر سکتی، جو سفر شرعی ہے، شرعی سفر جس کی وجہ سے نماز میں قصر ہو جاتا ہے، 4 رکعت والی نماز 2 ہو جاتی ہے. وہ سفر شرعی عورت اپنے محرم کے بغیر یا اپنے شوہر کے بغیر نہیں کر سکتی. اس لیے اگر کوئی عورت صاحب نصاب ہے لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے شوہر کو بھی ساتھ حج کرا سکے، یا اپنے بھائی کو یا بیٹے کو یا بھتیجے کو جو بھی اس کا محرم ہے، اگر اس کو ساتھ لے جانے کے پیسے نہیں ہیں تو ایسی صورت میں اس عورت پر حج لازم نہیں ہوتا. اس کا طریقہ کار علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ پہلے تو کوشش کرتی رہے کہ کسی طرح کوئی محرم اس کے ساتھ اس کا بندوبست کیا جا سکے. اگر نہیں ہوتا کسی بھی صورت میں تو وصیت کر جائے کہ بھائی مجھ پر حج فرض ہے اور اس وجہ سے میں نہیں کر سکتی تو میری طرف سے یہ حج کر لیا جائے، حج بدل جس کو کہا جاتا ہے. تو پہلے تو کوشش کرے 1 سال، دوسرے سال، تیسرے سال، اگر اس کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی صورت بن جائے گی تو یہ صورت اختیار کرے، وگرنہ پھر انسان وصیت کرے جو خاتون ہے. تو یہ تو حج کے بارے میں کہ حج کس پہ فرض ہوتا ہے. اب اس کے بعد جب حج کے لیے ہم جاتے ہیں تو حج ایک عبادت ہے. اور ایک چیز ہمارے ہاں حج کے حوالے سے یہ بھی ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب بوڑھے ہوں گے، ابھی تو جوان ہیں،
تو بعد میں حج کریں گے. تو یاد رکھیں حج اصل میں جوانی میں کرنے والی عبادت ہے, حج یا عمرہ. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حج میں بہت زیادہ آپ کو چلنا پڑتا ہے, بہت زیادہ آپ کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے. اس طرح نماز کی طرح آسان کام نہیں ہے نماز, جس طرح آپ آسانی سے پڑھ لیتے ہیں یا روزہ رکھ لیتے ہیں, اس طرح کا آسان کام نہیں ہے حج. حج میں ٹھیک ٹھاک آپ کو چلنا پڑتا ہے, دوڑنا پڑتا ہے, آپ کو بالکل کھلے آسمان تلے وقت گزارنا پڑتا ہے, آرام کا موقع نہیں ملتا, بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. پھر سفر ہوتا ہے, سفر میں ویسے ہی انسان جب گھر سے باہر ہوتا ہے ایک پریشانی ہوتی ہے, ایک ٹینشن ہوتی ہے, بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا. اور ظاہر ہی ایک عبادت ہے, ایک فضیلت کی چیز ہے, جتنا جلدی انسان کو نصیب ہو جائے اتنی ہی فضیلت کی بات ہے. یہ گارنٹی تو کسی کے پاس نہیں کہ میں نے 50 سال زندہ رہنا ہے, میں نے 60 سال زندہ رہنا ہے, 70 سال رہنا ہے. تو کسی کو نہیں پتا کہ میرے بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی تب تک میں زندہ رہوں گا کہ اس کے بعد حج کروں, جب میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو اس وقت حج کروں گا اس لیے کہ اس وقت تک میں زندہ رہوں گا. یہ تو کسی کو نہیں پتا. اس لیے اس طرح کے تاخیری حربوں سے بچنا چاہیے, اور جب حج فرض ہو جائے کوشش کرنی چاہیے کہ جلد از جلد حج ادا کر لیا جائے. اور حج چونکہ انسان ایک دفعہ کرتا ہے یا 2 دفعہ کرتا ہے, یعنی بہت زیادہ انسان کو مواقع نصیب نہیں ہوتے, تو یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے ہمارے لوگوں کی کہ چلے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے اور حج کرنے کا طریقہ نہیں آتا. یہ نہیں پتا ہوتا طواف کیسے کرنا ہے, سعی کیسے کرنی ہے, وقوف کیسے کرنا ہے, حج میں کیا کام کرنے ہیں کیا نہیں کرنے, حج کی جنایات کیا ہیں, کون سے ایسے کام ہیں جس کی وجہ سے جرمانہ لازم آتا ہے, کس کی وجہ سے صدقہ لازم آتا ہے, کس کی وجہ سے قربانی لازم ہوتی ہے. ان چیزوں کا نہیں پتا ہوتا. دوسری پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ہم فقہ حنفی کو فالو کرنے والے ہیں, ہم حنفی ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کے مطابق نماز بھی اسی کے مطابق, حج بھی, سارے ہمارے کام فقہ حنفی کے مطابق ہیں. جب حج کے لیے جاتے ہیں وہاں پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں فقہ مالکی کو فالو کرنے والے بھی ہیں, وہاں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مقلدین بھی ہیں, امام شافعی کے مقلدین بھی ہیں, سارے لوگ آئے ہوتے ہیں, سارے مسلمان آئے ہوتے ہیں. اب جس طرح نماز میں کچھ چیزوں میں اختلاف ہے, مثال کے طور پر رفع یدین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, آمین زور سے پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے, اسی طرح زکوٰۃ کے بعض مسائل میں اختلاف ہے, قربانی کے بعض مسائل میں اختلاف ہے, تو حج کے بعض مسائل میں بھی اختلاف ہے. اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سیکھا نہیں ہوتا, تو وہاں پھر یہ مشکل پیش آتی ہے کہ لوگ دیکھا دیکھی کر رہے ہوتے ہیں. وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس طریقے سے طواف کر رہا ہے, وہ اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے, وہ اس طریقے سے صحیح کر رہا ہے, اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے, وہ اس طریقے سے یہ کام کر رہا ہے, وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ آیا مجھے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا. اب مثال کے طور پر جو حج کے دن ہیں, حج کا جو عید کا دن ہوتا ہے 10 ذی الحجہ, اس میں 3 کام کیے جاتے ہیں. ایک رمی کی جاتی ہے, ایک قربانی کی جاتی ہے, حلق کیا جاتا ہے. اب فقہ حنفی میں یہ تینوں کام ترتیب سے کرنا واجب ہے, یعنی پہلے آپ رمی کریں گے, یہ آگے ہم پڑھ لیں گے رمی کیا ہوتی ہے, قربانی, حلق, یہ آگے پڑھ لیں گے ہم. اب فقہ حنفی کا اصول یہ ہے کہ یہ ترتیب سے کرنا واجب ہے کہ آپ پہلے رمی کریں, اس کے بعد قربانی کریں, اس کے بعد حلق کریں. جبکہ دوسرے ائمہ کے نزدیک یہ ترتیب واجب نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ترتیب واجب ہے. لہٰذا اگر کسی نے اس ترتیب کو الٹ کر دیا, مثال کے طور پر قربانی پہلے کر لی, رمی بعد میں کر لی, یا حلق پہلے کر لیا, قربانی بعد میں کر لی, تو ایسی صورت میں اس پر دم لازم آتا ہے. دم کا مطلب کہ ایک چھوٹا جانور ذبح کرنا اس پر لازم ہے, جبکہ دوسرے ائمہ کے نزدیک لازم نہیں. اب اس کو اگر یہ پتہ نہیں ہوگا, وہ وہاں لوگوں کو دیکھے گا کہ کوئی پہلے رمی کر رہا ہے, کوئی پہلے قربانی کر رہا ہے, کوئی پہلے حلق کر رہا ہے, یہ ترتیب اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی, تو پھر کنفیوز ہوگا, پریشان ہوگا. اس لیے اس کو سیکھ کر کرنا چاہیے تاکہ وہاں جا کے پریشانی نہ ہو. یہ اسلام کی 5 عبادات کا ایک خاکہ پیش کیا گیا ہے اس میں, کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے.
مکمل ضابطہ حیات ہونے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ سکھایا ہے کہ معیشت کیسے ہونی چاہیے، کاروبار کیسا ہونا چاہیے، گھر کی زندگی، پڑوس والے کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ، مسجد میں، مسجد کے باہر، کمپنی میں، کمپنی سے باہر، یہ سب کچھ سکھایا ہوا ہے اسلام نے. ایک تو اس حوالے سے مکمل ضابطہ حیات ہے. دوسرا اس حوالے سے بھی اسلام ایک مکمل دین ہے کہ یہ ہر انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ وہ اپنی روحانی تسکین کہیں نہ کہیں جا کے حاصل کرتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. یعنی کوئی اللہ کے سامنے جھکے گا، کوئی کسی بت کے سامنے جا کے جھکے گا، کوئی کسی پتھر کے سامنے جا کے جھکے گا، کوئی کسی مندر میں جائے گا، کوئی کسی گرجا گھر میں جائے گا. جہاں بھی اس نے جانا ہے کہیں نہ کہیں وہ جائے گا اپنی روح کو تسکین پہنچانے کے لیے. تو آپ دیکھ لیں، ہندو بھی عبادت کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، سکھ بھی کرتے ہیں. دنیا کے ہر مذہب کا آدمی آپ کو ملے گا جو عبادت کرتا ہے اپنے مذہب کے مطابق، اس لیے کہ انسان کی فطرت میں کہ اس نے اپنی روح کو سکون پہنچانا ہے. اب اس کے لیے لوگوں نے مختلف طریقے بنائے ہوئے ہیں، کوئی کسی طریقے سے سکون پہنچاتا ہے، کوئی کسی طریقے سے. اسلام نے بھی پورا ایک نظام دیا ہے کہ کس طریقے سے اپنے روح کو سکون پہنچانا ہے. یہ اس کا ایک چارٹ ہے کہ یومیہ بنیادوں پر بھی اسلام نے ایک نظام دیا ہے کہ دن میں 5 دفعہ نماز پڑھو، تمہاری روح کو سکون نصیب ہو جائے گا. تمہیں یہ ہوگا کہ میں نے کسی کے سامنے جا کے سر جھکایا ہے، میرا کوئی بڑا ہے، میرا کوئی معبود ہے، میرے کو کوئی پالنے والا ہے جس کے سامنے میں سر کو جھکاتا ہوں، میری کوئی مشکل ہوگی تو وہ پوری کر دے گا، اس لیے کہ میں روزانہ اس کے سامنے جا کے سر جھکاتا ہوں. ایک روحانی تسکین انسان کو حاصل ہوتی ہے. اسی طرح سالانہ عبادت بھی ہے. مثال کے طور پر روزہ ہے. اب روزہ سالانہ عبادت ہے کہ سال میں اللہ تعالیٰ نے 1 مہینہ فرض کر لیا. اسی طرح زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ بھی سالانہ عبادت ہے کہ سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ دینا فرض کیا گیا. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو زندگی میں ایک بار فرض ہوتی ہیں. وہ حج ہے کہ حج زندگی میں صرف ایک بار فرض ہوتا ہے. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو مخصوص حالات میں فرض ہوتے ہیں، جیسے جہاد ہے. اب جہاد کسی صورت میں فرض کفایہ ہوتا ہے، کبھی فرض عین ہو جاتا ہے. اس کے لیے بھی شریعت نے مختلف طریقہ کار متعین کیے ہیں کہ اس صورتحال میں فرض کفایہ ہوگا، اس صورتحال میں فرض عین ہوگا. اس کی مختلف صورتیں ہیں. تو یہ اسلام کا ایک مکمل جامع نظام ہے جس کو اسلام نے پورا احاطہ کیا ہوا ہے انسان کی ہر قسم کی زندگی کا، جس سے اس کو روحانی تسکین ملتی ہے. جب انسان کو کسی سے عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو وہ اسی طرح کرتا ہے. یہ اس کے مختلف طریقے ہیں کہ کبھی اس کے سامنے سجدہ کرے گا، کبھی اس کے نام پہ پیسہ خرچ کرے گا، کبھی اس کے نام پہ بھوکا رہے گا، کبھی اس کے نام پہ چکر کاٹے گا، کبھی اس کے نام پہ بالکل اپنے آپ کو سلے ہوئے کپڑے اتار کر بیت اللہ کا طواف کرتا رہے گا. یہ عشق کے اپنی روح کو تسکین پہنچانے کے مختلف انداز ہیں، اور یہ انسان کی روح کا تقاضا ہے. انسان کو اسی لیے قرآن کریم میں آتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو اطمینان اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک انسان اپنی زندگی شریعت کے مطابق نہ بنائے. اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہے جو انسان اپنے آپ سے نکال نہیں سکتا. اس کی روح کو سکون مل ہی نہیں سکتا جب تک وہ یہ کام نہ کرے. اس لیے کہ جس طرح جسم کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں کہ آپ نے کھانا ہے، پانی پینا ہے، جسم کو غذا فراہم کرنی ہے، روح کی بھی بہت ساری ضروریات ہیں. وہ اگر فراہم نہیں کریں گے روح بے چین رہے گی. جس طرح جسم کو کھانا فراہم نہیں کیا جائے تو جسم بے چین رہتا ہے، روح کو فراہم نہیں کریں گے تو روح بھی بے چین رہے گی. اب حج کو سمجھنے سے پہلے عمرے کو سمجھنا ضروری ہے، اور عمرے کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ حج کے اندر بھی وہ سارے کام کیے جاتے ہیں جو عمرے میں کیے جاتے ہیں. تو اگر ہم عمرہ سمجھ لیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے آدھا حج سیکھ لیا. تو آج ہم عمرے کو تفصیل سے سمجھتے ہیں، کچھ انتظامی مسائل کو آگے سمجھتے ہیں. کل انشاءاللہ حج کے جو مسائل ہوں گے جو باقی رہ جائیں گے عمرے سے ہٹ کر، عمرے کے ان 4 کاموں کے علاوہ، اس کو کل انشاءاللہ سمجھ لیں گے. تو عمرے کے بارے میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ عمرہ 4 چیزوں کا نام ہے. 4 چیزوں کا نام ہے عمرہ.
اب اس کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے وقت نماز کا ایک آغاز ہوتا ہے اور ایک نماز کا اختتام ہوتا ہے. اللہ اکبر کہہ کر ہم آغاز کرتے ہیں, اسی لیے اس اللہ اکبر کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے. تحریم کا مطلب ہوتا ہے حرام کرنے والا, یعنی اس تکبیر کے بعد آپ کے لیے بہت ساری حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. آپ بات پہلے کر سکتے تھے, ابھی اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ بات نہیں کر سکتے. آپ پہلے کھانا کھا سکتے تھے, چل پھر سکتے تھے, کہیں بھی اپنا رخ کر سکتے تھے. اللہ اکبر کہنے کے بعد یہ ساری چیزیں حرام ہو گئیں. جب تک آپ سلام نہیں پھیر دیتے یہ ساری چیزیں ناجائز ہو گئیں. تو ایک اس کا آغاز ہوتا ہے, ایک اس کا اختتام. جب ہم سلام پھیر دیتے ہیں تو اس تکبیر سے ہم نے جس چیز کا آغاز کیا تھا اس سلام پر ہم اس کا اختتام کر دیتے ہیں. اب اس تکبیر کی وجہ سے جو چیزیں ناجائز ہوئی تھیں وہ ساری چیزیں پھر جائز ہو گئیں. مثال کے طور پر بات کرنا, کھانا پینا, چلنا پھرنا, قبلے سے منہ پھیرنا, یہ سارے کام جائز ہو جاتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد. عمرے کے اندر بھی ایک عمل ہے جس سے عمرے کا آغاز ہوتا ہے, اور جب وہ آغاز ہو جاتا ہے تو جس طرح نماز میں بہت ساری چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں, اسی طرح عمرے کا بھی جب ہم آغاز کر لیتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں. وہ مختلف ہے نماز والی چیزوں سے کہ نماز میں تو بات کرنا منع ہو گیا, کھانا پینا منع ہو گیا. عمرہ یا حج جب ہم شروع کرتے ہیں اس کی ممنوعات کچھ اور ہیں, وہ آگے آ جائیں گی. مثال کے طور پر خوشبو نہیں لگا سکتے, سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے, ناخن نہیں کاٹ سکتے, بال نہیں کاٹ سکتے, وہ آگے تفصیل سے آ جائے گا. یہ ساری چیزیں اس وقت منع ہوں گی جب عمرے کا آغاز ہو جائے گا, اور اس وقت تک یہ چیزیں ممنوع رہیں گی جب تک اس کا اختتام نہیں ہو جاتا. تو ایک اس کا آغاز ہے, ایک اس کا اختتام ہے. تو آغاز ہوتا ہے عمرے کا احرام سے, کہ جب آپ احرام باندھ لیتے ہیں, نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کا احرام شروع ہو جاتا ہے, جس کو محرم کہا جاتا ہے کہ یہ محرم ہے. محرم کا مطلب جس کا احرام شروع ہو جائے, جو احرام کی حالت میں اس کو کہا جاتا ہے محرم. اب آغاز اس کا ہوتا ہے احرام سے, اور اختتام اس کا ہوتا ہے حلق یا قصر پر. حلق کا مطلب ہوتا ہے بالوں کو مونڈ دینا, اور قصر کا مطلب ہوتا ہے بالوں کو کتر دینا, کینچی سے بالوں کو کاٹ دینا, اس کو قصر کہا جاتا ہے. تو جب آپ نے احرام باندھ لیا, اب جب تک آپ نے حلق یا قصر نہیں کیا اس وقت تک بہت ساری چیزیں آپ کے لیے ممنوع ہو جائیں گی, اس لیے کہ عمرے کا یہاں سے آغاز ہوا تھا, وہاں اس کا اختتام ہونا ہے. بیچ میں بہت سارے کام آپ کے لیے جائز نہیں ہوں گے. اب احرام اور حلق, احرام کے حوالے سے اور بیچ میں اس کے دو کام ہوتے ہیں, یعنی ایک اس کا آغاز ہے احرام, دوسرا اس کا اختتام ہے حلق یا قصر. بیچ میں دو کام ہوتے ہیں, ایک کو کہا جاتا ہے طواف, ایک کو کہا جاتا ہے سعی. طواف بیت اللہ کے گرد چکر لگانے کو کہتے ہیں, اور سعی صفا مروہ دو پہاڑیاں ہیں, صفا سے مروہ تک, مروہ سے صفا تک, یہ جو چکر لگائے جاتے ہیں اس کو سعی کہا جاتا ہے. تو یہ کل 4 اعمال ہوئے, احرام, طواف, سعی اور حلق یا قصر. آگے ہم اس کو تفصیل سے سمجھیں گے انشاءاللہ, یہ چیزیں ذہن میں بیٹھ جائیں گی. تو ان 4 اعمال کا نام ہے عمرہ. اب یہ چاروں کام حج میں بھی کیے جاتے ہیں, یعنی احرام باندھا جاتا ہے, اسی طرح طواف کیا جاتا ہے, اسی طرح سعی کی جاتی ہے, اسی طرح حلق یا قصر, یہ سارے کام حج میں بھی ہوتے ہیں. کچھ چیزیں اس میں زائد ہیں. اب سب سے پہلے ہم احرام کو سمجھتے ہیں کہ احرام کہتے کس چیز کو ہیں. تو احرام کے حوالے سے ایک تو احرام کی چادریں ہوتی ہیں, جو کپڑا ہوتا ہے ہمارے پاس احرام کا, اس کو ہم احرام کہتے ہیں. وہ احرام کی چادریں ہیں, اس کو بھی احرام کہہ دیا جاتا ہے. لیکن شریعت کی نظر میں محض وہ چادریں پہن لینے سے انسان کا احرام شروع نہیں ہوتا. اگر اس طرح شروع ہو جاتا, وہ تو کل کو کوئی بھی اگر لنگی باندھ کے ایک چادر اپنے اوپر ڈال دے تو یہ کہا جائے گا کہ اس کا احرام شروع ہو گیا. وہ تو بہت سارے مسائل کا شکار ہو جائے گا. وہ
مثال کے طور پر ایک آدمی نے ویسے ہی نیچے ایک تہبند باندھا، ایک لونگی یا کوئی بھی چیز باندھی اور ایک چادر اپنے اوپر ڈال دی، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ احرام شروع ہو گیا، اس لیے کہ یہ تو انسان گھر میں بھی کرتا ہے، کبھی کبھی گھر میں اس کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ گھر میں بھی یہ کام کر لیتا ہے. اس لیے احرام اس چیز کا نام نہیں ہے شریعت میں، یعنی محض چادریں پہن لینے سے احرام کی پابندیاں آپ پر لازم نہیں ہوتی ہیں. چادریں اگر آپ نے پہن لی ہیں لیکن آپ نے نیت نہیں کی اور تلبیہ نہیں پڑھا، احرام شروع ہوتا ہے دو چیزوں سے. اگرچہ آپ نے چادریں چاہے پہنی ہو چاہے نہ پہنی ہو، دو چیزوں سے دو کام اگر آپ کریں گے آپ کا احرام شروع ہو جائے گا، پابندیاں آپ پر لازم ہو جائیں گی، جس طرح نماز میں اللہ اکبر کہنے کے بعد پابندیاں لازم ہو جاتی ہیں. پہلی چیز ہے نیت. نیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان دل سے یہ نیت کرے کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، میں حج کا ارادہ کرتا ہوں. اس کے لیے ایک دعا ہے، وہ آپ عربی میں پڑھیں، اردو میں پڑھیں، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، کہ یا اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو آسان فرما اور قبول فرما. یہ زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے. دل سے جب آپ نے ایک ارادہ کر لیا بس آپ کی نیت ہو گئی. زبان سے چاہے آپ بولیں چاہے نہ بولیں، یہ بولنا کوئی ضروری نہیں ہے. تو احرام کا پہلا عمل ہے نیت، کہ آپ نیت کریں گے کہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں یا میں حج کی نیت کرتا ہوں. دوسرا عمل ہے تلبیہ. تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کو تلبیہ کہا جاتا ہے کہ ایک تو آپ نیت کریں، نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھ لیں. جو آدمی یہ دو کام کر لے، نیت پڑھ کے تلبیہ پڑھ لے، ایسے شخص کا احرام شروع ہو جاتا ہے. یعنی اب اس پر وہ ساری پابندیاں لازم ہو گئی جو احرام والے پر ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اب یہ شخص خوشبو نہیں لگا سکتا، اب یہ شخص ناخن نہیں کاٹ سکتا، اب یہ شخص بال نہیں کاٹ سکتا، اب یہ شخص سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا، اب یہ شخص اپنے سر کو نہیں ڈھانپ سکتا، اب یہ شخص اپنے پیر کے اندر جو ابھری ہوئی ہڈی ہے اس کو نہیں چھپا سکتا. یہ ساری پابندیاں اس پر لازم ہو گئیں، چاہے اس نے چادریں پہنی ہو یا نہ پہنی ہو. اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسا کر لے کہ نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیا اور ابھی اس نے کپڑے پہنے ہوئے تو اس پر لازم ہے کہ فوراً کپڑے اتار کر احرام کی چادریں پہنے، اس لیے کہ وہ سلے ہوئے کپڑے نہیں ہوتے. سلے ہوئے کپڑے فوراً اتارنا لازم ہے جو آدمی یہ دو کام کر لے، ایک نیت اور ایک تلبیہ. تو ایک چیز یہ یاد رکھنی چاہیے کہ محض چادریں پہن لینے سے احرام شروع نہیں ہوتا، یعنی احرام کی پابندیاں شروع نہیں ہوتی، بلکہ احرام شروع ہوتا ہے جب آپ نیت کر لیں اور نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں. اب چونکہ احرام کی وجہ سے بہت ساری ایسی پابندیاں لازم ہوتی ہیں جو انسان کے لیے اس کی پابندی کرنا بہت مشکل ہے. مثال کے طور پر سلے ہوئے کپڑے پہننا یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے وہی کپڑے ہیں، عورتوں کا احرام ان کا وہی لباس ہوتا ہے جو انہوں نے پہنا ہوتا ہے، اس کے اوپر برقع عبایا پہن کر ان کا وہی لباس احرام ہے. مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ سلے ہوئے کپڑے وہ اتار دیں گے. اب ظاہر ہے یہ ایک مشکل کام ہے. اب اگر آپ نے نیت کر لی ابھی سے اور آپ کے جانے میں 10 دن ہیں تو 10 دن آپ یہ کام نہیں کر سکتے. 10 دن آپ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، 10 دن آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے، 10 دن آپ بال نہیں کاٹ سکتے. یہ ساری پابندیاں لازم ہو گئی. اور اگر خلاف ورزی کریں گے دم لازم آئے گا کہ ایک چھوٹا جانور ذبح کریں. یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو آدمی حج کے لیے جا رہا ہو یا عمرے کے لیے جا رہا ہو وہ چادریں تو گھر سے پہن لے، اور اس کا طریقہ یہ کہ پہلے غسل کر لے، غسل کرنے سے پہلے اپنے ناخن صاف کر لے، بال صاف کر لے، مونچھیں وغیرہ جو بھی صفائی اس نے کرنی ہے مکمل صفائی اختیار کر کے غسل کر لے، اور اس کے بعد احرام کی چادریں بھی پہن لے، اور چادریں پہننے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں عمرے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور گھر سے نکل جائے. چادریں تو گھر سے ہی پہن لینی چاہیے، ایئرپورٹ پر چادریں پہننے میں مشکل ہوتی ہے، لیکن نیت نہ کرے. نیت نہ کرے، نیت اس لیے نہ کرے
کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس نے گھر سے نیت کر کے تلبیہ تو پڑھ لیا, اب ایئرپورٹ گیا تو پتہ چلا کہ آپ کی فلائٹ تو 1 دن لیٹ ہے یا 2 دن لیٹ ہے یا جو ہے نا 10 گھنٹے لیٹ ہے مثال کے طور پر. تو یہ احرام کی پابندیاں یہ ٹھیک ٹھاک مشکل پابندیاں ہوتی ہیں, وہ انسان کے لیے ان پابندیوں میں رہنا مشکل ہوتا ہے, بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے. تو اب وہ پریشان ہوگا کہ میں نے تو نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیا ہے, اب میں کیا کروں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ جہاز میں بیٹھ جائیں, آپ کا جہاز روانہ ہو جائے, تو اس کے بعد آپ نیت کر کے تلبیہ پڑھیں. جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ اب ہمارا جہاز روانہ ہو چکا ہے اور اب انشاءاللہ بظاہر ایسے کوئی آثار نہیں کہ ہماری یا فلائٹ لیٹ ہو یا مؤخر ہو, بلکہ اب ہم روانہ ہو چکے ہیں اور اب ہم انشاءاللہ پہنچیں گے, تو جہاز کے روانہ ہونے کے بعد نیت کریں اور نیت کرنے کے بعد بآواز بلند تلبیہ پڑھ لیں تو آپ کا احرام شروع ہو جائے گا. احرام باندھنا یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود متعین کی ہوئی ہیں جس کو میقات کہا جاتا ہے. اس حد سے پہلے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے, یعنی احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھنا یہ ضروری ہے. اگر اس حدود کو آپ بغیر احرام کے کراس کر لیتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی انسان پر دم لازم آتا ہے, یا تو وہ شخص واپس آئے, واپس آ کر پھر جائے, اور ظاہر ہے یہ ممکن نہیں ہوتا. آپ جہاز میں جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں تھا, آپ وہ حدود کراس کر گئے. وہ جہاز میں بار بار اعلان کرتے ہیں کہ ابھی میقات آنے والی ہے, جو جو حج پہ جا رہے ہیں وہ اپنا احرام اس کی نیت کر لیں. وہ جہاز میں باقاعدہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ میقات کی حدود سے پہلے پہلے نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں تاکہ آپ کا احرام شروع ہو جائے. لیکن اگر کوئی بغیر تلبیہ پڑھے, بغیر نیت کیے اس میقات کو کراس کر جاتا ہے, اب واپس آنے کی تو کوئی صورت نہیں ہے اس کے پاس, تو ایسی صورت میں بھی چونکہ یہ واجب تھا, ایسی صورت میں بھی اس پر دم لازم ہوگا کہ ایک چھوٹے جانور کی قربانی حدود حرم کے اندر جا کر ادا کرے. ایک چھوٹا جانور اور یا ایک بڑے جانور میں 7واں حصہ, لیکن ظاہر ہے وہاں پر بڑے جانور میں 7واں حصہ لینا یہ ممکن نہیں ہوتا, تو آپ کو چھوٹا جانور ہی ذبح کرنا پڑتا ہے. تو یہ تو ہے جس کو کہا جاتا ہے احرام. تو احرام کا مطلب 2 چیزیں, ایک نیت اور ایک تلبیہ. جب نیت کر کے آپ تلبیہ پڑھ لیں گے آپ کا احرام شروع ہو جائے گا, اور اب کہا جائے گا کہ یہ شخص محرم ہے, اس نے احرام باندھ لیا ہے. آخر میں جو کام کیا جاتا ہے یہ وہ کام ہے احرام جس سے شروع ہوتا ہے, آغاز ہوتا ہے. آخر میں جو کام کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے حلق یا قصر. حلق کا مطلب ہوتا ہے اس طرح پھیر دینا بالوں پر, بالکل انسان اس طرح پھیر کر بالوں کو صاف کر لے. قصر کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان بالوں کو کاٹ لے, کینچی سے کتر لے اس کو. تو کم از کم 1 پورے کے برابر, یہ 1 پورا, یہ انگلی کے اندر 3 پورے ہوتے ہیں نا, 1 پورے کے برابر اپنے سر کے 1/4 حصے کے بالوں میں سے کم از کم 1 پورے کے برابر بال کاٹ لے. یعنی خواتین کو ظاہر قصر ہی کرنا پڑتا ہے, خواتین کے لیے متعین ہے کہ وہ بال چھوٹے کریں گی. اس کا طریقہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ آپ بالوں کو لپیٹ لیں انگلی پر, بالوں کو, یہ پورا جتنی عموماً انگلی کی موٹائی ہوتی ہے تقریباً اتنی 1 پورے کی لمبائی ہوتی ہے. اس کا طریقہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ آپ بالوں کو انگلی پر لپیٹ لیں اور تھوڑا سا زیادہ اوپر سے کاٹ لیں, تو اس سے آپ کو یقین ہو جائے گا کہ 1 پورے کے برابر بال میں نے کاٹ لیے. انگلی پر بالوں کو لپیٹ کے تھوڑا سا اوپر سے کاٹ لیں تو 1 پورے کے برابر بال کٹ جائیں گے. کم از کم 1/4 سر کے بالوں میں سے 1 پورے کے برابر بال کاٹنا یہ لازم ہے. اگر کوئی شخص یا حلق نہیں کرتا یا قصر نہیں کرتا, وہ احرام کی ان پابندیوں سے نکلے گا ہی نہیں. جس طرح آپ نے سلام نہیں پھیرا تو آپ ساری چیزیں آپ کے لیے منع تھی, سلام شریعت نے متعین کیا ہے کہ اس طریقے سے نماز سے نکلیں گے. اسی طرح یہاں بھی متعین کیا ہے کہ اس طریقے سے احرام سے نکلیں گے کہ یا حلق کریں یا قصر کریں, تو اس سے آپ احرام سے نکل جائیں گے. بیچ میں 2 کام ہوتے ہیں, ایک کو طواف کہا جاتا ہے, دوسرے کو سعی. طواف اور سعی کو انشاءاللہ ہم آگے سمجھتے ہیں. تو یہ 2 کام
ایک آغاز میں ہوتا ہے، ایک اختتام میں ہوتا ہے. آغاز میں احرام ہوتا ہے، احرام کا مطلب نیت اور تلبیہ، اور اختتام میں حلق یا قصر ہوتا ہے کہ یا تو بالوں کو مونڈ دیا جائے یا اس کو کاٹ لیا جائے. اور بیچ میں دو کام ہوں گے، طواف. طواف کا مطلب بیت اللہ کے گرد چکر لگانا. اب طواف کس طریقے سے کرنا ہے یہ آگے آ جائے گا، اور سعی کا طریقہ بھی. اب یہاں پر احرام اور حلق کو تو ہم نے سمجھ لیا، یعنی شروع اور آخر کے دو کام ہم نے سمجھ لیے کہ شروع میں کیا کرنا ہے اور آخر میں کیا کرنا ہے. اب ذرا بیچ کے دو کاموں کو سمجھتے ہیں کہ بیچ میں جو ہم نے دو کام کرنے وہ کس طریقے سے کرنے. تو پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ طواف کرنا ہے کہ آپ نے احرام باندھ لیا، آپ پہنچ گئے. اب پہنچنے کے بعد آپ نے طواف شروع کرنا ہے. تو طواف کہاں سے شروع کریں گے، کہاں پر ختم کریں گے، طواف میں کس طریقے سے چلنا ہے، رخ کس طرف ہونا چاہیے. تو طواف کا جو آغاز ہے، طواف کا آغاز ہوتا ہے حجر اسود سے. یہ جو ستون ہے، یہ جو رکن ہے بیت اللہ کا، بیت اللہ کے یہ چار کونے ہیں، ظاہر چوکور ہے، یہ ایک حصے میں یہ حجر اسود ہے. یہاں پر حجر اسود آپ سب نے دیکھا ہوگا تصویروں میں، آگے اس کی تصویریں اور واضح آ بھی جائیں گی. طواف شروع کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ حجر اسود کی سیدھ میں آئیں گے، یعنی بیت اللہ کے جس کونے میں حجر اسود رکھا ہوا ہے آپ اس کی سیدھ میں آ جائیں. اس کی سیدھ میں آنے کے بعد آپ نے ایک تو استقبال کرنا ہے، دوسرا استلام کرنا ہے. یعنی طواف کا آغاز کرنے کے لیے آپ نے دو کام کرنے ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے استقبال اور ایک کو کہا جاتا ہے استلام. اس کی تصویر یہاں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. دیکھیں، جب آپ حجر اسود کے سامنے آ جائیں، جیسے اس تصویر میں یہ حجر اسود کے سامنے ہیں، تو آپ ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے جس طرح نماز میں ہم اٹھاتے ہیں، اور یہ دعا پڑھی جاتی ہے بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والسلام علی رسول اللہ. یہ دعا پڑھ کر آپ ہاتھ چھوڑ دیں گے، یعنی ہاتھ اٹھائے، یہ دعا پڑھی اور دعا پڑھنے کے بعد ہاتھ کھلے چھوڑ دیے. دوسرے نمبر پر آپ نے کام کرنا ہے جس کو کہا جاتا ہے استلام. استلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ہم سجدہ جب کرتے ہیں تو سجدے میں اپنا سر دو ہاتھوں کے درمیان رکھتے ہیں. استلام کا اصل مفہوم یہ ہے کہ انسان حجر اسود کو بوسہ دے، جا کے اس کو بوسہ دے. لیکن احرام کی حالت میں آپ بوسہ دے نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ کہ احرام کی حالت میں آپ خوشبو استعمال نہیں کر سکتے، اور حجر اسود پہ خوشبو لگی ہوتی ہے اور بہت اعلیٰ قسم کی خوشبو لگی ہوتی ہے. ایک دفعہ آپ کا ہاتھ ٹچ ہو گیا تو وہ خوشبو پھر جاتی بھی نہیں ہے. تو احرام کی حالت میں آپ بوسہ تو دے نہیں سکتے کہ خوشبو لگ جائے گی یا آپ کے ہاتھ پر یا ہونٹوں پر. تو اس کے لیے شریعت نے یہ طریقہ متعین کیا ہے کہ یا تو انسان دور سے کوئی چھڑی ہو، کوئی لکڑی ہو، اس سے اس کو ٹچ کر لے. ظاہر ہے یہ بھی ممکن نہیں ہے. تیسرا طریقہ جو شریعت نے بتایا ہے وہ یہ کہ آپ دور سے کھڑے ہو کر حجر اسود کی طرف اپنے ہاتھوں سے ایسے اشارہ کریں جیسے آپ نے یہ ہاتھ اس پر رکھ دیے ہیں. مثلا یہ ستون ہے تو آپ یوں جب اشارہ کریں گے اس کا مطلب آپ نے یہ ہاتھ اس پہ رکھ لیے ہیں. اس طریقے سے آپ حجر اسود کی طرف اشارہ کریں گویا آپ نے ہاتھ رکھ لیے، اور پھر دوبارہ آپ یہ دعا پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والسلام علی رسول اللہ. تو گویا طواف، پہلی بات یہ ہوئی کہ طواف ہم نے شروع کرنا ہے حجر اسود سے. دوسری بات یہ ہوئی کہ طواف کے آغاز میں ہم نے دو کام کرنے. ایک کام ہے جس کو کہا جاتا ہے استقبال، ہاتھ کانوں تک اٹھا کر یہ دعا پڑھیں گے. دوسرا کام ہے جس کو کہا جاتا ہے استلام، کہ ہاتھ حجر اسود کی طرف کر کے یہ دعا پڑھ لیں گے اور ہاتھوں کو نیچے، بلکہ ہاتھوں کو جب استلام کریں گے اس کو چوم لیں.
یعنی حجر اسود کو تو آپ نہیں چوم سکتے تھے، استلام کرنے کے بعد آپ نے جب استلام کر لیا تو استلام کرنے کے بعد آپ ہاتھوں کو چوم لیں، یوں آپ کے طواف کا آغاز ہو جائے گا۔ تو طواف کے آغاز میں دو کام ہوئے، ایک استقبال، دوسرا استلام۔ اب طواف میں آپ نے چلنا شروع کرنا ہے، چکر لگانا شروع کرنا ہے، تو آپ اپنی دائیں طرف سے چلنا شروع کریں گے۔ یعنی آپ نے یہاں سے استلام کیا، وہ ظاہر ہے آپ وہاں دیکھیں گے سارے لوگ ہی اسی طرح گھوم رہے ہوتے ہیں، الٹا تو آپ گھوم نہیں سکتے، تو آپ یوں گھومیں گے دائیں طرف سے آغاز کر کے یوں چکر لگائیں گے، یوں الٹا نہیں شروع کریں گے، یعنی بائیں طرف نہیں جائیں گے بلکہ دائیں طرف سے، اور سارے لوگ آپ دیکھیں گے تو وہ اسی طرح طواف کر رہے ہوں گے، اس طریقے سے آپ طواف کریں گے۔ تو ایک طواف 7 چکروں پر مشتمل ہوتا ہے، جب بیت اللہ کے گرد 7 چکر پورے کیے جائیں ایک طواف پورا ہوتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ انسان جب جتنی طاقت میں ہوتا ہے، جتنا اس کے اندر انرجی ہوتی ہے، اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، ورنہ وہ تھک جاتا ہے، ایک چکر لگائے گا پھر بیٹھے گا، پھر دوسرا چکر لگائے گا، اور جتنا آپ بیت اللہ سے دور ہوں گے اتنا آپ کا چکر لمبا ہوگا۔ قریب تو ان دنوں میں جانا بہت مشکل ہوتا ہے، دور دور سے بعض لوگ پہلی منزل پر، بعض دوسری منزل پر طواف کر رہے ہوتے ہیں، تو جتنا آپ دور جائیں گے اتنا آپ کا چکر لمبا ہو جائے گا۔ لیکن طواف کے اندر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جلدی نہیں کرنی چاہیے طواف میں، یعنی آپ کو اگر ٹائم لگتا ہے تو لگ جائے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 7 چکر بغیر بیٹھے، بغیر سانس لیے، بغیر پانی پیے پورا کریں۔ آپ ایک چکر پورا کر لیں، اس کے بعد بیٹھ کے پانی پی لیں، تھوڑی دیر آرام کر لیں، پھر دوسرا چکر شروع کر دیں، پھر تیسرا کر لیں، پھر چوتھا کر لیں۔ طواف کے دوران کہیں تھک جاتے ہیں وہیں پہ بیٹھ جائیں، لیکن اس چکر میں کہ 7 پورے کرنے، جلدی جلدی بھاگنا دوڑنا، یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے انسان کو وہ لطف حاصل نہیں ہوتا۔ ایک جب ذہن پہ سوار کر دیتا ہے کہ بس 7 چکر پورے کرنے، اب اس کو نہیں پتا، بس بھاگ رہا ہے تاکہ 7 چکر جلدی جلدی پورے ہو جائیں، تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت دی ہے۔ آپ نے ایک چکر لگا لیا، تھک گئے، آپ بیٹھ جائیں، ایک چکر ہی کے درمیان کہیں تھک گئے وہیں پر بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد پھر شروع کر دیں۔ تو اس طریقے سے آپ دوسرا ایک چکر آپ نے پورا کیا، آپ دوبارہ حجر اسود پر آ گئے، تو گویا چکر شروع بھی حجر اسود سے ہوگا اور ظاہر ہے کہ پورا بھی حجر اسود پہ آ کے ہوگا۔ تو جب آپ دوبارہ حجر اسود پہ پہنچیں گے تو آپ کا ایک چکر پورا ہو جائے گا۔ اب دوسرا چکر شروع کرنے سے پہلے آپ دوبارہ استلام کریں گے، پھر دوبارہ آپ ہاتھ، استقبال ایک ہی دفعہ کرنا تھا بس، شروع میں جو کر لیا تھا۔ استلام کا مطلب حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے دعا پڑھنا، دوبارہ آپ استلام کریں، ہاتھوں کو چومیں اور پھر چکر شروع کر دیں، پھر تیسرا چکر جب شروع کریں گے پھر استلام کریں گے۔ اس طرح ہر چکر کے شروع میں آپ حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے استلام کر کے دعا پڑھیں، ہاتھوں کو چوم لیں اور طواف شروع کر دیں۔ اس طریقے سے آپ نے 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ تو گویا ہر طواف میں ایک استقبال ہوتا ہے، استقبال کا مطلب ہاتھ کانوں تک اٹھانا، اس طریقے سے اس کو استقبال کہا جاتا ہے، اور پھر ہر چکر کے شروع میں استلام ہوتا ہے، ہر چکر کے شروع میں استلام ہوتا ہے۔ تو یہ کتنے استلام ہو جائیں گے؟ 7 ہو جائیں گے، اس لیے کہ 7 چکر ہیں تو 7 استلام آپ کے ہو جائیں گے۔ پھر طواف کے آخر میں بھی ایک استلام ہوتا ہے، یعنی جب آپ نے 7 چکر پورے کر لیے آخر میں پھر آپ استلام کریں گے، تو یہ کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے جانا ہوگا سعی کے لیے، تو سعی کے شروع کرنے سے پہلے بھی ایک استلام کیا جاتا ہے، سعی کے شروع کرنے سے پہلے بھی ایک استلام کیا جاتا ہے کہ آپ جب سعی کے لیے جائیں گے پہلے استلام کریں، استلام کرنے کے بعد سعی کے لیے جائیں۔ تو کتنے ہو گئے؟ 9۔ تو گویا ایک عمرے کے اندر، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک طواف اور سعی کو ملا کر اس میں ایک استقبال ہوتا ہے اور 9 استلام ہوتے ہیں، 9 دفعہ آپ نے استلام کرنا ہوگا۔ ایک تو ہر چکر کے شروع میں، 7 تو یہ ہو جائیں گے، ایک طواف کے آخر میں 8 یہ ہو جائیں گے، ایک سعی شروع کرنے سے پہلے تو 9۔ اس طریقے سے آپ نے طواف کرنا ہے۔
اور طواف کے دوران جیسے میں نے بتایا کوئی تھک جاتا ہے, پانی پینا چاہتا ہے, تھوڑی دیر کمر سیدھی کرنا چاہتا ہے, تو اس کو شریعت نے اختیار دیا ہے. البتہ اتنی بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ طواف میں وضو کرنا یہ واجب ہے, بغیر وضو کے طواف نہیں کر سکتے. اس لیے جن عورتوں کے اپنے مخصوص ایام ہوں ان کے لیے طواف کرنا جائز نہیں ہے. طواف میں وضو کرنا واجب ہے, بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا, اس لیے وضو ضروری ہے. اگر درمیان میں کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کو یہ بھی اجازت ہے جائے دوبارہ وضو کر کے جہاں سے اس نے وہ چکر چھوڑا تھا وہیں سے دوبارہ شروع کر دے. یعنی اس حوالے سے شریعت نے بالکل سہولت دی ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ اب میرا وضو ٹوٹ گیا تو اب شاید طواف دوبارہ شروع کرنا پڑے گا. نہیں, جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا وہیں سے آ کے اپنا وہ چکر پورا کر لیں, اس طریقے سے آپ نے طواف کرنا ہوگا. تو اس کو کہا جاتا ہے استقبال اور استلام, اور یہ ہے طواف کا طریقہ. اب اس تصویر کے اندر یہ دونوں چیزیں سکھائی ہیں, دونوں چیزیں بتائی ہیں. ایک یہ استقبال ہے, یہ استقبال ہے کہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر, دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور یہ الفاظ پڑھ کر ہاتھ چھوڑ دیں. دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ استلام. یہ استلام ہے کہ پہلے آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا, دوسرے نمبر پر اپنے ہاتھوں کو چوما اور پھر اس طرف چل کے اس طرف یہاں سے گھوم کے طواف کرنا شروع کر دیا. اس کو استقبال اور استلام کہا جاتا ہے. اچھا, طواف کے دوران ایک کام جو مردوں کے لیے خاص ہے, مردوں کے لیے جو ایک کام خاص ہے اس کو کہا جاتا ہے اصطباع. یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے. اصطباع کا یہ مطلب ہوتا ہے یعنی اپنے دائیں کندھے کو ننگا کرنا, کہ چادر آپ بائیں کندھے پر ڈالیں اور دائیں کندھے کے نیچے سے لے آئیں. یہاں سے آپ نے اوپر سے ڈالی اور یہاں سے آپ نیچے سے لے آئے اور یہاں آپ نے ڈال دی, دایاں کندھا آپ کا خالی رہے گا. اس کو اصطباع کہا جاتا ہے. اس کے اندر آپ یہ تین چیزیں یاد رکھیں. یہ صرف کا جو لفظ ہے نا, صرف, یہ جو صرف کا لفظ ہے اس میں, یہ صرف آپ اس میں 3 دفعہ یاد رکھیں تو آپ کو یہ بھولے گا نہیں. یہ یاد دہانی کے لیے کہ بھولے نہیں. پہلا صرف جو اس میں ہے وہ یہ کہ استباع صرف مردوں کے لیے ہے, صرف مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے استباع نہیں. اس لیے کہ عورتوں کا احرام تو ان کا وہی لباس ہوتا ہے جو انہوں نے پہنا ہوتا ہے. پہلا صرف اس میں یہ ہے کہ استباع صرف مردوں کے لیے. دوسرا صرف اس میں یہ ہے کہ استباع صرف طواف کے دوران ہوتا ہے بس. بعض لوگ گھر سے نکلتے ہی استباع کر لیتے ہیں, ایئرپورٹ پہ جانے سے پہلے ہی انہوں نے استباع کیا ہوتا ہے, یا ایئرپورٹ پر ہی استباع کر لیتے ہیں, اپنا دایاں کندھا ننگا کر لیتے ہیں. تو یہ کوئی, اس کی کوئی اصل نہیں ہے. یہ کوئی شریعت کا نہ حکم ہے, نہ یہ کوئی مستحب ہے, نہ کوئی ثواب کا کام ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے والی بات. گھر سے جب آپ نکل رہے ہیں آپ پوری چادر اوڑھ کر جس طریقے سے آپ اپنے آپ کو ڈھانکتے ہیں اس طریقے سے ڈھانک کے نکلیں. اور احرام کے بعد بھی ضروری نہیں, یہ صرف اور صرف طواف کے دوران, جب تک آپ طواف کر رہے ہیں بس. طواف ختم ہو گیا, سعی کے درمیان بھی نہیں کرنا یہ. تو یہ اس میں بہت سارے لوگ غلط فہمی, بعض لوگ سعی کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے استباع کیا ہوتا ہے, بعض لوگ گھر سے نکلتے ہی استباع کر لیتے ہیں. اب ظاہر ہے بسا اوقات انسان کو پریشانی ہوتی ہے, یعنی انسان سنبھال نہیں پاتا اس کو, کبھی چادر گر رہی ہے تو کبھی کیا ہو رہا ہے, تو اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو دوسرا صرف اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ صرف مردوں کے لیے, دوسرے نمبر پر یہ صرف طواف کے دوران ہوتا ہے, اور تیسرا صرف اس میں یہ ہے کہ یہ اس طواف میں ہوتا ہے جس کے بعد سعی ہو. یعنی اگر آپ نفلی طواف کر رہے ہیں, سعی کس طواف کے بعد ہوتی ہے؟ عمرے کے طواف کے بعد یا حج کے طواف کے بعد. اس لیے کہ سعی مستقل الگ سے کوئی عبادت نہیں ہے. یعنی آپ نفلی طواف تو کر سکتے ہیں, نفلی سعی نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ میں نفلی سعی کر رہا ہوں. سعی الگ سے کوئی عبادت نہیں ہے, سعی وہ طواف کے ضمن میں آتی ہے, اس کے تابع ہے. تو یہ صرف اس طواف میں ہوگا
جس کے بعد آپ پر سعی لازم ہے. اور وہ سعی کب لازم ہوتی ہے؟ یا عمرے کے طواف میں یا حج کے طواف میں. اگر کوئی شخص نفلی طواف کر رہا ہے اس صورت میں بھی اس پر استواء لازم نہیں ہے. تو یہ 3 صرف ہیں اس میں. ایک تو صرف مردوں کے لیے صرف طواف کے دوران. نمبر 3 صرف اس طواف کے دوران جس کے بعد آپ نے سعی کرنی ہے. یہ ایک کام مردوں نے اضافی کرنا ہے اس میں. دوسرا ایک کام جو مردوں کے ساتھ خاص ہے اس کو کہا جاتا ہے رمل. را میم لام رمل. رمل کا مطلب ہوتا ہے اکڑ کر چلنا, پہلوانوں کی طرح کندھے نکال کے سینہ نکال کے چلنا, اس کو رمل کہا جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ سے عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ ہم نے عمرہ کرنا ہے. وہ سارے لوگ کفار مکہ پہاڑیوں پر چڑھ کر وہاں دور دور سے دیکھ رہے تھے اور وہ یہ کہتے تھے اذناہم حمى یثرب, کہ ان لوگوں کو مدینے کے بخار نے بالکل نڈھال کر دیا ہے, بالکل کمزور کر دیا ہے. اب یہ لوگ نہ جنگ کر سکتے ہیں نہ ان میں کوئی طاقت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ چونکہ یہ سارے کافر ہمیں دیکھ رہے ہیں اس لیے تم نے سینہ نکال کے اکڑ اکڑ کے چلنا ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ مسلمان کمزور نہیں ہوئے, ابھی بھی ان کے اندر وہ طاقت, وہ جوش اور وہ ساری انرجی, وہ پاور موجود ہے جو یہاں سے جانے سے پہلے تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ رمل کریں, سینہ نکال کر اکڑ کر چلیں تاکہ جو لوگ ہمیں دور دور سے دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ مدینہ کے بخار نے ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت تھی اور یہی سنت اب تک چلی آ رہی ہے. لیکن رمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف طواف کے 3 چکروں میں کروایا تھا صحابہ سے. بعد میں اس لیے نہیں کروایا کہ ظاہر ہے ایسا کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. 7 چکر جب آپ لگائیں گے اس طریقے سے چلنا یہ بھی ایک مشقت والا کام ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ پر شفقت کی وجہ سے, ان پر رحمت کی وجہ سے ان کو کہا کہ بس 3 چکر میں کرو, یہ کافی ہے. تو دوسرا کام جو مردوں نے کرنا ہے طواف کے دوران وہ رمل ہے, لیکن یہ رمل طواف کے ابتدائی 3 چکر میں کرنا ہے, آخر کے جو 4 چکر ہیں ان میں رمل نہیں کرنا. تو گویا اس میں بھی آپ یہ یاد رکھیں کہ رمل بھی صرف مردوں کے لیے ہے, اور نمبر 2 رمل صرف طواف کے دوران ہے, اور نمبر 3 رمل صرف پہلے 3 چکروں میں ہے. صرف مردوں کے لیے, صرف طواف میں اور صرف پہلے 3 چکروں میں. یہ وہ 2 اضافی کام ہیں جو مرد کریں گے. عورتوں نے نہ استواء کرنا ہے نہ رمل کرنا ہے. عورتیں اپنے معمول کی چال سے چلتے ہوئے اپنا طواف مکمل کریں گی. یہ 2 حکم مردوں کے لیے ہیں. تو طواف کے دوران یہ 2 کام کیے جاتے ہیں. تو اگر ہم اس کا خلاصہ عرض کریں کہ طواف ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے, خلاصہ اس کا یہ ہے کہ طواف کا آغاز بھی ہم نے حجر اسود سے کرنا ہے, طواف کا اختتام بھی حجر اسود پہ کرنا ہے. طواف کے شروع میں ہم نے استقبال کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ہر چکر کے شروع میں استلام کرنا ہے, اور طواف کے دوران استواء اور رمل کرنا ہے. طواف کے بعد 3 کام ہیں جو ضمنی ہیں. ضمنی کا مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ طواف کے مطلب تابع ہیں. طواف کے بعد یہ 3 کام کیے جاتے ہیں. پہلا کام دعا, کہ جب آپ فارغ ہو جائیں طواف کر کے تو آپ دعا کریں. یہ قبولیت کا وقت ہے. اور اصل یہ کہ ملتزم ابھی آگے میں دکھا دوں گا کہ ملتزم کس جگہ کو کہا جاتا ہے. اصل یہ ہے کہ ملتزم کے ساتھ چمٹ کر دعا کی جائے, لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ ملتزم کے ساتھ چمٹ نہیں سکتے, اس لیے کہ وہاں خوشبو لگی ہوتی ہے. پورے بیت اللہ پر, پورے غلاف پر خوشبو لگی ہوتی ہے. احرام کی حالت میں آپ چمٹ نہیں سکتے. اگر چمٹیں گے تو آپ پر دم لازم آ جائے گا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ملتزم کی سیٹ میں کہیں بھی کھڑے ہو کر بیٹھ کر انسان دعا کر لے. جو دعا اس نے کرنی ہے, دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت ہے. طواف کے بعد دعا کرنا ملتزم سے چمٹ کر یا ملتزم کی سیٹ میں کھڑے ہو کر, یہ دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت ہے.
دوسرا کام جو طواف کے بعد کرنا ہے وہ ہے 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کی سید میں. یہ مقام ابراہیم جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نقش ہیں, جس پر آپ کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کیا کرتے تھے, یہ وہ نقش ہیں جس کو محفوظ کیا گیا ہے اس کے اندر. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک قدرتی طور پر سمجھیں ایک لفٹ بنایا ہوا تھا. جب آپ نے اوپر جانا ہوتا تھا تو یہ پتھر خود ہی اوپر ہو جاتا تھا, جب نیچے آنا ہوتا تھا تو یہ خود نیچے ہو جاتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا. یہ وہ مقام ابراہیم ہے, اس میں وہ نقش ہیں. اس کی سید میں کھڑے ہو کر, کہیں دور بھی آپ کھڑے ہو جائیں اس کی سید میں, اگر اس کی سید میں نہیں کہیں بھی حرم میں کھڑے ہو جائیں, لیکن یہ 2 رکعت پڑھنا یہ واجب ہے. چاہے آپ مقام ابراہیم کی سید میں کہیں کھڑے ہو کے پڑھیں یا حرم میں کہیں بھی پڑھیں, لیکن طواف کے بعد ان 2 رکعت کا پڑھنا واجب ہے. لہٰذا یہ پڑھنا لازم ہے, یہ آپ نے ہر صورت میں پڑھنی ہے. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ مقام ابراہیم کے بالکل سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, اس سے طواف کرنے والوں کو مشکل ہوتی ہے. جب آپ بالکل ایسی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں تو یا تو آپ کو کوئی رون دے گا, گرا دے گا, اور یا آپ لوگوں کے لیے رکاوٹ کھڑی کریں گے. اس لیے اس کا طریقہ یہ کہ آپ دور کہیں جا کر کسی ایسی جگہ میں کھڑے ہوں جس سے گزرنے والوں کو تکلیف اور پریشانی نہ ہو. تو طواف کے بعد ایک کام تو آپ نے کرنا ہے دعا, دوسرا کام ہے نماز, اور تیسرا کام ہے آب زمزم کا پینا. یہ بھی سنت ہے طواف کے بعد کہ آپ آب زمزم خوب پئیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن اس کو جی بھر کے پیتا ہے اور منافق اس کو نہیں پی سکتا. اس لیے آتا ہے کہ آپ اس کو جی بھر کے پئیں, اپنے چہرے پر ڈالیں, اپنے جسم پر ڈالیں, اس کو پئیں, اور جتنا زیادہ سے زیادہ پی سکتے ہیں. جتنے دن وہاں رہتے ہیں کوشش کریں کہ وہاں اور کوئی پانی استعمال ہی نہ کریں. اپنے ساتھ کمرے میں آتے ہوئے, ہوٹل میں آتے ہوئے بھی بوتل بھر کے لے آئیں, کوئی چیز بھر کے لے آئیں تاکہ وہی پانی استعمال کریں. تو تیسرا کام طواف کے بعد یہ کرنا ہے. نمبر 1 دعا, نمبر 2 مقام ابراہیم کی سید میں کہیں 2 رکعت نماز, اور نمبر 3 آب زمزم کا پینا, اور اچھا جی بھر کے اس کو پینا. یہ 3 کام آپ نے طواف کے بعد کرنے. اس طریقے سے طواف مکمل ہوگا. جو عمرے کا اصل پہلا فرض ہے, رکن ہے طواف, کہ آپ یہ اس کا خلاصہ دیا ہوا ہے کہ شروع میں استقبال اور استلام, آخر میں دعا, نماز اور آب زمزم, درمیان میں رمل اور استباح. یہ آپ نے طواف اس طریقے سے کرنا ہے. یہ میں تفصیل سے اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ یہی طواف پھر حج میں بھی کرنا ہے. وہاں میں نہیں سمجھاؤں گا دوبارہ, اس لیے کہ وہاں حج کے میں اور مسائل کل ذکر کروں گا. یہی طواف آپ نے حج میں جو طواف کرنا ہے اس کا بھی یہی طریقہ ہے. تو یہ اچھے طریقے سے آج ہی سمجھ لیں, کل ہم اس کو پھر دوبارہ تفصیل سے نہیں پڑھیں گے. کل حج کے جو اور بقیہ مسائل ہیں اس کو پڑھیں گے. تو آپ چاہے عمرے کا طواف کریں یا حج کا طواف کریں, طریقہ کار اس کا یہی ہے. حج کا طواف بھی, جس کو طواف زیارت کہا جاتا ہے, جو فرض ہے حج میں, وہ طواف بھی اسی طرح ہوگا, اور عمرے کا طواف بھی اسی طرح ہوگا. اب ایک اور چیز طواف کے اندر جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ طواف حتیم کے باہر سے کیا جاتا ہے. یہ حصہ حتیم کا ہے. یہ جو حصہ ہے اس کو حتیم کہا جاتا ہے. یہ وہ حصہ ہے کہ جب کفار مکہ, مشرکین مکہ اس کی تعمیر کر رہے تھے تو ان کے پاس حلال مال ختم ہو گیا تھا. تو انہوں نے کہا ہمیں یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ حرام کے پیسوں سے اللہ کے گھر کی تعمیر کریں. اتنا ہی پیسہ تھا, یہ بنا لیا, یہ باہر کا حصہ ہم حلال کے پیسوں سے نہیں بنا سکتے, اس لیے اس کو اسی طرح چھوڑ دیا. یہ اب بھی اسی طرح ہے. حدیث شریف میں آتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کو گرا کر دوبارہ اس کو اسی بنیاد پر اٹھا کے کھڑا کروں جس بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. لیکن فتنے کا خوف ہے, کہیں لوگوں میں فتنہ پیدا نہ ہو جائے, اس وجہ سے میں یہ کام نہیں کرتا. یعنی میری یہ خواہش ہے کہ میں اس کو گرا کر دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والی بنیادوں پر اس کو اٹھاؤں, تاکہ یہ پورا بیت اللہ پورا اس پر چھت آ جائے, پورا مکمل ہو جائے. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. اس کے اندر بھی بہت سارے دروس ہیں, ہمیں سیکھنے کی بہت ساری چیزیں. اب ظاہر ہے اس پہ بات کرنے کا وقت نہیں ہے. تو یہ حتیم کا حصہ یہ پورا تو نہیں, لیکن اس کا کچھ حصہ یہ بیت اللہ کے اندر شامل ہے. اور علماء نے لکھا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت بھی ہے کہ جس شخص کو
ظاہر ہے بیت اللہ کے اندر جانا تو کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے، کس کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھلتا ہے، کس کے لیے نہیں کھلتا. تو یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر کوئی بھی شخص جا کے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بیت اللہ کے اندر گیا تھا، اس لیے کہ یہ بیت اللہ کا حصہ ہے. یہ پورا نہیں لیکن تقریباً بعض روایات میں 6 ذراع آتا ہے، بعض میں 5 ذراع آتا ہے. اس کا جو بیت اللہ سے متصل حصہ ہے یہ بیت اللہ کا حصہ ہے، لیکن اس پر چھت نہیں ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس میں ایک حکمت ہوگی کہ چلو جس کے لیے بیت اللہ کا دروازہ نہیں کھل سکتا وہ یہیں جا کے اپنا ارمان پورا کر سکتا ہے. تو جو طواف کیا جائے گا وہ حتیم کے باہر سے کیا جائے گا، اس لیے کہ اگر حتیم کے اندر یہ ہوتا بھی نہیں ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن کبھی اگر کسی کو خالی جگہ مل جاتی ہے، رش نہیں ہوتا، اگر حتیم کے اندر سے وہ طواف کرتا ہے اس کا مطلب اس نے پورے بیت اللہ کے گرد چکر نہیں لگایا. اور طواف جب آپ نے کرنا ہے پورے بیت اللہ کے گرد چکر لگانا ہے، اور چونکہ حتیم کا کچھ حصہ بیت اللہ کے اندر داخل ہے اس لیے وہ بیت اللہ کے گرد چکر پورا نہیں ہوگا. جب پورا نہیں ہوگا تو آپ کا طواف نہیں ہوگا، اس لیے طواف حتیم کے باہر سے کرنا ہے. یہ بیت اللہ کا ایک کونا ہے جس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے. رکن یمانی، اس سے جب آپ گزریں گے، یعنی جب آپ گھوم کر چکر لگا کر رکن یمانی پر آئیں گے، اس سے آگے جا کے پھر دوبارہ حجر اسود آتا ہے. تو یہاں پر جو سنت سے ثابت عمل ہے وہ یہ کہ اگر آپ قریب ہیں تو سیدھا ہاتھ اس کو لگا لیں، اس کو سیدھا ہاتھ لگا لیں بس. اگر دور ہیں تو آپ نے اشارہ وغیرہ کچھ نہیں کرنا، یعنی اشارہ اس کے لیے دور سے اشارہ کرنا یہ ثابت نہیں. اگر قریب ہیں تو دایاں ہاتھ لگا لیں، لیکن احرام کی حالت میں آپ یہ کام بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس پر بھی خوشبو لگی ہوتی ہے، لہٰذا آپ یہاں سے بغیر کوئی اشارہ کیے گزر جائیں گے. تو یعنی حجر اسود کے بعد آپ نے کہیں بھی کوئی بھی اشارہ نہیں کرنا، خصوصاً جب آپ احرام کی حالت میں ہو. ہاں اگر آپ نفلی طواف کر رہے ہیں، احرام کی حالت میں نہیں ہے، اپنے عام کپڑے آپ نے پہنے ہوئے عمرہ کرنے کے بعد نفلی طواف کر رہے ہیں، اس صورت میں اگر آپ کو موقع ملتا ہے، قریب ہوتے ہیں تو ہاتھ لگا لیں اس کو، اس صورت میں لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ ہے رکن یمانی جس کو کہا جاتا ہے. یہ ملتزم ہے، یہ بیت اللہ کا، بیت اللہ کی چوکھٹ ہے، یہ حجر اسود ہے. حجر اسود اور چوکھٹ کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کو ملتزم کہا جاتا ہے. بعض لوگ اس کو ملتزم سمجھتے ہیں. یہ جو چوکھٹ ہے یہاں سے چمٹ کے دعا کرتے ہیں، یہ بھی قبولیت کے مقامات میں سے ہے، لیکن ملتزم اس کو کہا جاتا ہے. یہ جو حصہ ہے یہ نہیں ہے ملتزم، یہ ملتزم ہے. حجر اسود اور چوکھٹ کے درمیان کا جو ایریا ہے اس کو ملتزم کہا جاتا ہے. تو جو 3 کام کرنے نا وہ اس ملتزم کی سیدھ میں ہم نے دعا کرنی ہے. ملتزم کی سیدھ میں کھڑے ہو کر کہیں دعا کر لیں. تو یہ طواف حج کا، عمرے کا پہلا عمل ہے. عمرے کا پہلا عمل کیا ہوا؟ طواف. اب اگر ہم نے جو چیزیں سمجھی ہیں، 3 چیزیں سمجھی ہیں. نمبر 1 احرام، جس سے عمرے کا آغاز ہوگا. احرام کس کو کہا جاتا ہے؟ نیت اور تلبیہ. احرام کس کو کہا جاتا ہے؟ نیت اور تلبیہ. تلبیہ کا مطلب لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کو کہا جاتا ہے تلبیہ. تلبیہ اور نیت، اس سے انسان کا احرام شروع ہوتا ہے اور ختم کہاں ہوتا ہے؟ حلق کر کے یا قصر کر کے. جب آپ بالوں پر اس طرح پھیر دیں گے یا آپ بالوں کو کاٹ دیں گے، کتروا لیں گے، آپ کا احرام ختم ہو جائے گا. بیچ میں جو 2 کام کرنے ان میں سے پہلا کام ہے طواف اور دوسرا کام ہے سعی. تو طواف کے بارے میں دوبارہ خلاصہ عرض کرتا ہوں، آپ تھوڑا متوجہ ہو کر سنیں کہ طواف کے شروع میں ایک کام ہے، کچھ کام طواف کے شروع میں ہیں. اس طریقے سے جب آپ اس کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں نا تو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ طواف کے شروع میں کیا کرنا ہے، آخر میں کیا کرنا ہے، درمیان میں کیا کرنا ہے، تو کنفیوژن نہیں ہوتی. ورنہ آپ اس طرح اگر یاد کریں گے پہلا کام یہ کرنا ہے، دوسرا یہ، تیسرا یہ، چوتھا یہ، پانچواں یہ، پھر انسان بھول جاتا ہے کہ 5واں کام کیا تھا، 6واں کام کیا تھا. اس لیے میں اس طرح تقسیم کر کے بتا رہا ہوں کہ کچھ کام طواف کے شروع میں ہیں،
کچھ کام طواف کے آخر میں ہیں، کچھ درمیان میں. تو طواف کے شروع میں جو کام ہے ان میں سے ایک کام ہے استقبال، ہاتھ کانوں تک اٹھانا، اور دوسرا کام ہے استلام. طواف کے درمیان میں جو کام ہے جو صرف مردوں کے لیے، ان میں سے ایک ہے اضطباع. استباع کا مطلب دائیں کندھے کو ننگا کرنا، اور دوسرا کام ہے رمل. رمل کا مطلب اکڑ کر چلنا. استباع میں نے آپ کو بتایا اس میں آپ 3 صرف کے لفظ کو یاد رکھیں. پہلا یہ کہ صرف مردوں کے لیے، دوسرا صرف طواف کے دوران، تیسرا صرف اس طواف میں جس کے بعد سعی ہو. دوسرا کام جو کرنا ہے اس کو کہا جاتا ہے رمل. اس میں بھی 3 صرف ہیں. پہلا صرف مردوں کے لیے، دوسرا صرف طواف کے دوران، تیسرا صرف طواف کے پہلے 3 چکروں میں، اور آخر میں طواف میں 3 کام کرنے ہیں. نمبر 1 دعا، نمبر 2 2 رکعت نماز، نمبر 3 آب زمزم کا پینا اور جی بھر کے پینا. اس طریقے سے آپ اپنا طواف مکمل کریں گے، اور طواف کے ہر چکر کے شروع میں آپ استلام کریں گے، اور طواف کے اختتام پر بھی استلام کریں گے. اب یہ سارے کام آپ نے کر لیے تو آپ کا ایک طواف مکمل ہو گیا. عمرے کا ایک فرض، عمرے کا ایک رکن مکمل ہو گیا. اب ایک رکن رہتا ہے، اس کے بعد آپ نے حلق یا قصر کروانا ہوگا، اور اس کو کہا جاتا ہے سعی. تو سعی کے بارے میں پہلے عرض کر چکا کہ سعی کا آغاز بھی استلام سے ہوتا ہے. سعی کے آغاز میں بھی آپ کیا کریں گے؟ استلام کریں گے. استلام کرنے کے بعد آپ چلے جائیں گے صفا کی طرف، اور اس کی علامت، صفا کی علامت وہ یہاں پر سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں صفا کی علامت یہ ہے کہ ویسے بیت اللہ کے جتنے دروازے ہیں حرم کے، ہر دروازے پر 2 مینار ہیں. یہ 2 مینار ہیں اس پر. یہاں بھی دیکھ لیں، یہاں دیکھ لیں، یہاں دیکھ لیں، ہر دروازے کے اوپر 2 مینار ہیں. جو صفا کا دروازہ ہے اس پر 1 مینار ہے. یہاں پر اس تصویر میں صاف نظر نہیں آ رہا، آگے نظر آ جائے گا. یہاں پر 1 مینار ہے، باقی آپ کو 2 نظر آئیں گے. یہاں آپ یہ دیکھیں، یہ 1 ہے، یہ یہاں بھی 2 ہیں، یہاں بھی 2 ہیں. یہ اس کی علامت ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے صفا اس طرف ہے تو آپ وہاں چلے جائیں. اب صفا میں کرنا کیا ہے؟ صفا میں کرنا یہ کہ آپ نے صفا سے مروہ تک جانا ہے اور مروہ سے صفا تک آنا ہے. اب صفا کے سعی کے بارے میں ایک چیز یہ یاد رکھیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ غلط فہمی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے مشکل میں بھی آ جاتے ہیں، کہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کو ایک چکر شمار کرتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ تقریباً ایک طرف سے آپ سمجھیں تو تقریباً کوئی ½ کلومیٹر تو تقریباً بن جاتا ہے. تو اگر آپ ان 2 کو ایک چکر شمار کریں گے تو آپ کو ٹھیک ٹھاک اس میں تھکاوٹ ہو جائے گی، بہت پریشانی ہو جائے گی. ہمارے استاد محترم مفتی ابو البابا شاہ منصور صاحب، یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ جاتے ہیں، سیکھا نہیں ہوتا تو وہ پریشان ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے میں گیا عمرہ کر رہا تھا یا حج کر رہا تھا سعی کے لیے، بولے ایک بابا جی کو میں نے دیکھا تھکے ہوئے ہیں، پسینے سے شرابور، اور آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. میں نے کہا بابا جی کیا ہوا؟ بولا میں کب سے آیا ہوا ہوں یہاں سعی کرنے کے لیے. تو میں نے کہا یہ لوگ جائیں گے تو میں بھی ان کے ساتھ چلا جاؤں گا، تو یہ تو جا ہی نہیں رہے، ختم ہی نہیں ہو رہے یہاں سے لوگ. تو میں تو تھک گیا، صبح سے لگا ہوا ہوں، چکر لگا رہا ہوں. تو وہ ہمارے استاد فرماتے ہیں، میں نے کہا آپ کا چکر ہو گیا بابا جی، آ جائیں، بس ختم ہو گیا آپ کا چکر، آ جائیں. تو اب وہ اس انتظار میں تھا کہ یہاں سے لوگ ختم ہوں گے تو میں بھی جاؤں گا یہاں سے. تو اب ظاہر ہے وہاں سے تو لوگ کبھی بھی ختم نہیں ہوتے. تو یہ بات یاد رکھیں، پہلی بنیادی بات کہ صفا سے مروہ تک یہ ایک چکر ہے، مروہ سے صفا تک یہ دوسرا چکر ہے، پھر صفا سے مروہ تک یہ تیسرا چکر ہے. جب اس کو یاد رکھیں گے تو مشکل نہیں ہوگا. اور اس کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جتنے بھی طاق چکر ہیں وہ صفا سے شروع ہوتے ہیں، 1 3 5 اور 7. جو طاق چکر ہیں وہ صفا سے شروع ہوتے ہیں، جو جفت چکر ہیں وہ مروہ سے شروع ہوتے ہیں. یعنی ایک چکر آپ نے شروع کیا، مروہ تک پہنچے، اب دوسرا شروع کریں گے مروہ سے، پھر تیسرا شروع کریں گے صفا سے، پھر چوتھا شروع کریں گے مروہ سے. تو جتنے بھی طاق چکر ہیں
وہ شروع ہوں گے صفا سے، اور جتنے بھی جفت چکر ہیں وہ شروع ہوں گے کہاں سے؟ مروہ سے. تو سعی کا اختتام کہاں جا کر ہوگا؟ مروہ پر ہوگا. جب آپ 7ویں چکر میں صفا سے مروہ جائیں گے آپ کی سعی مکمل ہو جائے گی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں صفا سے شروع کیا تھا تو اب صفا پہ دوبارہ آ کے ختم کرو. جب آپ یہ یاد رکھیں گے کہ ہر طاق چکر میں نے صفا سے شروع کرنا ہے، تو 7واں بھی آپ صفا سے شروع کریں گے. جب صفا سے شروع کریں گے 7واں چکر آپ کا مروہ پہ جا کے ختم ہو جائے گا، آپ کی سعی مکمل ہو جائے گی. اور سعی کے اندر کوئی بہت زیادہ الگ احکام نہیں ہے. سعی کا مطلب یہ ہے کہ بس آپ نے چلنا ہے، صفا سے مروہ تک آپ نے چلنا ہے. بیچ میں سبز لائٹیں ہیں، اور اس کے حوالے سے ایک بات یہ عرض کر دوں کہ یہاں پر کھردری ٹائلیں، وہ آگے تصویر میں ہم دکھا دیتے ہیں، کھردری ٹائلیں ہیں. جب آپ وہاں پر پہنچ جائیں اس کا مطلب یہ کہ آپ صفا پہاڑی پر پہنچ چکے ہیں. وہ انہوں نے اسی لیے وہاں لگائی ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہاں سے پہاڑی شروع ہوتی ہے. ایک تو یہ ٹائلیں ہوتی ہیں نا، ایک تھوڑی کھردری سی ہوتی ہیں جیسے وہاں وضو خانے میں لگی ہوئی ہیں اس پہ تاکہ سلپ نہ ہو. انہوں نے علامت کے لیے یہ لگائی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہاں سے صفا پہاڑی شروع ہوتی. بعض لوگ اوپر پہاڑ پہ چڑھ جاتے ہیں، کوئی چڑھتا ہے محبت میں عشق میں، کوئی منع بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ ان کھردری ٹائلوں تک پہنچ جاتے ہیں تو آپ اس کا مطلب صفا پہ آپ پہنچ چکے ہیں، آپ اپنی سعی شروع کر دیں. یہی حال مروہ میں ہے. سعی کے آغاز میں مستحب عمل یہ ہے کہ آپ صفا پہ جب پہنچیں تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پہلے دعا کر لیں، دعا کرنے کے بعد سعی شروع کر دیں. مروہ پہ پہنچیں وہاں پھر دعا کر لیں، صفا پہ پہنچیں پھر دعا کر لیں. یہ ایک مستحب اور مسنون عمل ہے، اس کے بغیر بھی کوئی سعی کرے گا سعی ہو جائے گی. اور سعی کے اندر وضو کرنا یہ سنت ہے. طواف میں وضو واجب ہے، بغیر وضو کے طواف نہیں ہوگا، اور اگر کسی نے کیا اس کو دم دینا ہوگا. اور سعی کے اندر وضو کرنا یہ سنت ہے. بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے کہ سعی بھی وضو کے ساتھ کی جائے. لیکن اگر کسی شخص کا وضو نہیں ہے یا بیچ میں اس کا وضو نہیں رہتا تو بہتر تو یہ ہے کہ جا کے وضو کر کے آ جائے. لیکن اگر وضو نہیں رہتا تو سعی اس کی بھی ہو جائے گی. اور سعی کے اندر بھی جیسے میں نے طواف میں عرض کیا کہ آپ اگر تھک جاتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں. صفا کے درمیان جگہ جگہ یہ انہوں نے آب زمزم کے کولر رکھے ہوتے ہیں سائڈوں پر، آپ تھک گئے وہاں بیٹھ کے آب زمزم پی لیں، تھوڑی دیر آرام کر لیں، پھر چلنا شروع کر دیں. تو جہاں آپ چاہیں آرام کر سکتے ہیں، ایک چکر کے بعد 2 چکر کے بعد پھر وہیں سے اپنا چکر شروع کر دیں. یہ وہ کھردری ٹائلیں ہیں، یہ ایک ٹائلیں یہ ہیں ایک یہ ہیں. یہ انہوں نے اسی لیے لگائی ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہاں سے صفا پہاڑی شروع ہوتی ہے. یہ جو کھردری ٹائلیں ہیں نا، یہ ٹائلیں الگ ہیں، یہ ٹائلیں الگ ہیں. یہ اسی لیے لگائی گئی ہیں تاکہ پتہ چلے. تو یہاں سے آپ نے سعی کا آغاز کرنا ہے. سعی آپ چاہے زمین پر کریں، چاہے پہلی منزل پر کریں، چاہے دوسری منزل پر کریں، کسی بھی منزل پر کریں سعی کی جا سکتی ہے. اور ایک چیز جو اس میں سمجھنے کی ہے مردوں کے لیے، وہ یہ 2 سبز لائٹیں، ایک سبز لائٹ یہ لگی ہے ایک یہ لگی ہے. یہ بیچ کا جو ایریا ہے یہ سبز لائٹیں، ایک یہ اور ایک یہاں، یہ بیچ کا جو حصہ ہے اس میں مردوں نے تھوڑا تیز چلنا ہے، عورتوں نے نہیں. مردوں نے تھوڑا تیز چلنا ہے، یعنی عام رفتار سے تھوڑا سا تیز چلیں گے ان سبز لائٹوں کے درمیان. یہ جو سبز لائٹ ہے اور یہ جو سبز لائٹ ہے اس کے درمیان کا جو حصہ ہے یہاں آپ نے تیز چلنا ہے. اور یہ در حقیقت حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی وہ سنت ہے. یہ سعی ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ حضرت ہاجرہ کی سنت ہے جس کو باقی رکھا گیا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے تھے، حضرت ہاجرہ ان کے لیے پانی تلاش کر رہی تھی، تو یہ 2 پہاڑیاں تھی صفا اور مروہ. حضرت ہاجرہ صفا سے مروہ تک دوڑ لگاتی تھی، پھر مروہ سے صفا تک دوڑ لگاتی تھی، پانی کا نام و نشان نہیں تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی تو وہاں سے آب زمزم کا یہ چشمہ جاری ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر چھوڑ کے چلے گئے تھے اپنی اہلیہ کو اور بچے کو. تو یہ جو جگہ تھی جہاں یہ سبز لائٹیں لگی ہیں یہ نشیب میں تھی. حضرت ہاجرہ جب صفا سے دوڑ لگاتی تھی تو اس وقت تک ان کو حضرت اسماعیل نظر آتے تھے، لیکن جب نیچے اترتی تھی تو وہ نظر نہیں آتے تھے، تو وہاں سے دوڑتی تھی تاکہ میں جلدی دوبارہ پہاڑی پہ پہنچ جاؤں تو بچہ مجھے نظر آئے. اسی طرح جب مروہ سے آتی تھی تو صحیح چلتی ہوئی آتی تھی، جب نیچے پہنچتی تھی پھر بچہ نظر نہیں آتا تھا، پھر وہاں سے دوڑتی ہوئی جاتی تھی
تاکہ بچہ مجھے جلدی نظر آ جائے. اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سنت قرار دے دیا ہے. جو بھی صحیح کرے گا اس کو کہہ دیا ہے کہ آپ نے صحیح اس طریقے سے کرنی ہے. یہ اللہ تعالیٰ وہ بدلہ دیتے ہیں جب انسان اپنی زندگی کو، اپنی خواہشات کو شریعت کے مطابق بناتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو یہ بدلہ دیتے ہیں کہ قیامت تک پھر اس کا وہ ذکر خیر یا اس کا وہ اچھا عمل اس کے لیے صدقہ جاریہ بن کر چلتا رہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ بدلہ دیتے ہیں. لیکن ظاہر ہے یہ اس کو اس وقت تو نہیں پتہ چلتا. حضرت ہاجرہ جب چکر لگا رہی تھی ان کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ ایک نبی آئے گا ان کی امت میں، اللہ تعالیٰ یہ سنت جاری کریں گے کہ جو بھی یہاں طواف کرنے آئے گا وہ یہاں پہاڑیوں کے درمیان بھی چکر لگائے گا. حج کو اسی لیے عاشقانہ عبادت کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تو ایک مقصد کے لیے دوڑ لگائی تھی. ہم کیوں لگاتے ہیں؟ حضرت ہاجرہ تو پانی کے لیے دوڑی تھی. ہم کیوں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا تک دوڑتے ہیں؟ اور اس کے اندر بنیادی تعلیم یہ ہے کہ اسلام کے احکام کو کبھی بھی عقل کے ترازو پر مت تولنا. اسلام کے احکام کو کبھی بھی عقل کے ترازو پر مت تولنا. اگر عقل کے ترازو پر تولیں گے تو بیت اللہ کے گرد چکر لگانے کا بھی کوئی معنی نہیں ہے، اور صفا سے مروہ تک دوڑنے کا اور چکر لگانے کا بھی کوئی معنی نہیں ہے. بس ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے ایسا کرو بس. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. اللہ نے حکم دیا ہے یہ کام کرنا ہے تو بس کرنا ہے. اور اسی کے اندر ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ سنت ہے ایک عورت کی، یہ سنت تھی حضرت ہاجرہ کی، اور اسلام نے کہا ہے کہ یہ مرد کریں گے عورت نہیں کرے گی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عورت کی سنت تھی تو عورتوں کے لیے سنت ہوتی. اللہ نے فرمایا نہیں، ہے سنت عورت کی لیکن میرا حکم یہ ہے کہ مرد کریں گے عورت نہیں کریں گے. اب بس شریعت کا حکم ہے. اب کوئی کہے کہ میری عقل میں نہیں آتا، تو عقل میں تو یہ چیزیں آنے والی ہیں ہی نہیں. عقل میں یہ چیز آتی ہے. اسلام ویسے کہتا ہے صفائی ستھرائی، خوشبو، اور احرام کی حالت میں کہا کہ ناخن نہیں کاٹ سکتے، احرام کی حالت میں کہا بال نہیں کاٹ سکتے، احرام کی حالت میں کہا خوشبو نہیں لگا سکتے. ویسے تو اسلام صفائی ستھرائی کا درس دیتا ہے کہ بھائی ہر ہفتے آپ ناخن کاٹو، ہر ہفتے بالوں کی صفائی کرو، خوشبو لگاؤ. یہ سارے احکام شریعت نے دیے، اور اب حکم دیا ہے کہ خوشبو بھی نہیں لگاؤ، بال بھی نہیں کاٹو، ناخن بھی نہیں کاٹو. مقصد اس کے ذریعے یہ تعلیم دینا ہے کہ شریعت نام ہے ماننے کا، اسلام کا نام ہے اپنا سر جھکا دو. جو اللہ کا حکم ہے بس کہو میں نے جو اللہ نے مجھے کہا ہے میں وہی کروں گا اور میں کچھ نہیں کروں گا. یہ مسلم کا مطلب ہے. تو یہ سعی اس طریقے سے کرنی ہے کہ صفا سے شروع ہوگی اور مروہ پر ایک چکر ہوگا، پھر مروہ سے صفا تک دوسرا. یہ دعا اگر کوئی پڑھ سکتا ہے رب اغفر ورحم انت الاعز الاکرم تو پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی طواف کے دوران بھی اور سعی کے دوران بھی بعض لوگ رٹی رٹائی کتابوں سے دیکھ کے دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں. علماء نے لکھا ہے یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، اس لیے کہ دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے، دعا مانگنے کی چیز ہے. آپ نے جب طواف شروع کیا ہے آپ کے دل میں جو دعا آتی ہے جس زبان میں آتی ہے اللہ سے مانگیں. جو ذکر آپ کو اچھا لگتا ہے وہ ذکر کریں. سعی کے دوران بھی طواف کے دوران بھی اردو میں دعا مانگتے ہیں، پشتوں میں مانگتے ہیں، کسی بھی زبان میں مانگتے ہیں، عربی میں مانگتے ہیں. بس اللہ سے مانگیں، ذکر کریں، فضول کاموں سے فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اور طواف کے دوران ایک چیز یہ یاد رکھنی ہے کہ طواف کے دوران آپ نے نہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے نہ بیت اللہ کی طرف پشت کرنی ہے. یعنی آپ بیت اللہ اس طرف ہے تو آپ یوں چلتے رہیں گے، نہ تو آپ نے اس طرف رخ کرنا ہے نہ آپ نے بیت اللہ کی طرف پشت کرنی ہے، بلکہ آپ یوں چلتے رہیں گے پورے طواف کے دوران. تو سعی کے دوران بھی اور طواف کے دوران بھی جو دعا آپ مانگ سکتے ہیں، جو کر سکتے ہیں وہ کریں. صرف رکن یمانی سے حجر اسود تک یہ دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رکن یمانی سے حجر اسود تک کا جو ایریا ہے اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے. تو اس وقت میں اس ایریا کے اندر یہ دعا پڑھ لینی چاہیے. اور آخر میں آپ یا حلق کریں گے یا حلق کر لیں کہ ایک پورے کے برابر بال آپ کاٹ لیں، قصر کر لیں، اور یا پھر حلق کر کے سر منڈوا لیں. اس طریقے سے آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا. عمرہ مکمل ہونے کے بعد
اب آپ کے لیے جو پابندیاں تھیں، کیا کیا پابندیاں تھیں، یہ انشاءاللہ ہم کل عرض کریں گے کہ احرام کی وجہ سے کیا کیا پابندیاں لازم ہوتی ہیں۔ عمرہ مکمل ہو گیا، اب آپ کے لیے جتنی پابندیاں تھیں وہ ساری اٹھ گئیں۔ اب آپ نفلی طواف کرنا چاہیں، نفلی عمرہ کرنا چاہیں، جو آپ کرنا چاہیں آپ کو شریعت اختیار دیتی ہے، آپ وہ کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ تو اگر خلاصہ میں عرض کروں، میں نے شروع میں عرض کیا تھا عمرہ 4 چیزوں کا نام ہے۔ شروع میں ایک کام کرنا ہے جس کو کہا جاتا ہے احرام، آخر میں ایک کام کرنا ہے جس کو کہا جاتا ہے حلق یا قصر، بیچ میں 2 کام کرنے ہیں، پہلا کام ہے طواف، دوسرا کام ہے سعی۔ احرام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ احرام کا مطلب نیت کر کے تلبیہ پڑھنا، اس سے احرام شروع ہو جاتا ہے۔ حلق یا قصر کا مطلب کہ یا بال اس طرح پھروا دیں یا پھر بالوں کو ایک پورے کے برابر، کم از کم 1/4 سر کے بال اس کو کتروا لیں، کینچی سے کاٹ لیں۔ اور بیچ میں 2 کام کرنے، ایک طواف اور دوسرا سعی۔ یہ دونوں عمرے کے فرائض میں سے، عمرے کے ارکان ہیں، طواف بھی اور سعی بھی۔ طواف کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ حجر اسود سے ہوگا۔ طریقہ کار اس کا کیا ہوگا؟ پہلے حجر اسود کی سیدھ میں آ کے استقبال، اس کے بعد استلام، اور دائیں طرف سے حجر اسود طواف بیت اللہ کا شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد دوسرے چکر کے شروع میں پھر استلام، تیسرے چکر کے شروع میں پھر استلام، اور 7 چکروں کے بعد آخر میں پھر استلام۔ اور طواف کے بعد 3 کام کرنے، کون کون سے؟ دعا ملتزم کی سیدھ میں، 2 رکعت نماز، اور آب زمزم کا پینا۔ اور طواف کے دوران مرد حضرات 2 کام کریں گے، نمبر 1 استواء، نمبر 2 رمل۔ استواء کا مطلب دائیں کندھے کو ننگا کرنا، اور رمل کا مطلب اکڑ کر چلنا۔ استواء کے اندر 3 صرف آپ نے یاد رکھنے، پہلا صرف مردوں کے لیے، نمبر 2 صرف طواف کے دوران، نمبر 3 صرف اس طواف میں جس کے بعد سعی ہو۔ رمل کے اندر بھی 3 صرف یاد رکھنے، نمبر 1 صرف مردوں کے لیے، نمبر 2 صرف طواف کے دوران، نمبر 3 صرف پہلے 3 چکروں میں۔ اس طریقے سے آپ کا طواف مکمل ہوگا۔ سعی کے لیے جانے سے پہلے آپ دوبارہ استلام کریں گے۔ سعی کے لیے جائیں گے تو سعی کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ صفا سے، اور اختتام کہاں پہ ہوگا؟ مروہ پر۔ سعی کا آغاز ہوگا صفا سے، ہر طاق چکر آپ نے شروع کرنا ہوگا صفا سے، اور ہر جفت چکر آپ شروع کریں گے مروہ سے۔ اور سعی مکمل کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ حلق کریں گے یا پھر قصر کریں گے۔ اس طریقے سے عمرہ کیا ہو جائے گا؟ مکمل ہو جائے گا۔ آپ احرام کی پابندیوں سے نکل جائیں گے۔ گویا آپ نے اللہ اکبر جب کہا تھا، ابھی آپ نے السلام علیکم کہہ دیا، اب آپ کے لیے وہ ساری پابندیاں ختم ہو گئی جو نیت اور تلبیہ کرنے سے آپ پر لازم ہوئی تھی۔ اذان ہو جائے پھر اس کے بعد یہ جوابات، سوال کے جواب یہ کر لیتے ہیں۔ یہ کچھ سوالات ہیں۔ پہلا سوال طواف کے اندر دعا، تو طواف کے اندر دعا کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا کہ اصل مسنون دعا وہی ہے، رکن یمانی سے حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دعا مسنون ہے، اس کے علاوہ آپ جو بھی دعا کرنا چاہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ اگر احرام کی حالت میں ٹکر لگنے سے خون نکل جائے تو کیا دم لازم آتا ہے؟ دم لازم نہیں آئے گا۔ اگر خون نکلا ہے اور بہہ گیا ہے تو ایسی صورت میں چونکہ وضو ٹوٹ جائے گا، وضو دوبارہ کرنا لازم ہے، خون نکلنے کی وجہ سے دم لازم نہیں آتا۔ تیسرے نمبر پر نگاہ طواف کے وقت کہاں ہونی چاہیے؟ تو یہ بات میں نے عرض کر دی کہ طواف کے دوران نہ آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے، نہ بیت اللہ کی طرف پشت کرنی ہے، آپ کی نگاہ وہاں ہوگی جہاں آپ جا رہے ہیں، یعنی اپنے سامنے آپ کی نگاہ ہوگی۔
نمبر 4، نفلی طواف احرام میں کرنا چاہیے یا عام لباس میں؟ آپ کی مرضی، عام لباس میں کریں، نفلی طواف احرام میں کریں، اس میں شریعت نے آپ کو پابند نہیں کیا. لیکن آج کل وہ اگر آپ نے احرام نہیں پہنا ہوا تو وہ آپ کو بیت اللہ کے قریب نہیں جانے دیتے، پھر آپ کو دور دور سے کرنا پڑے گا. تو بعض لوگ، اور وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ عمرے والے لوگ یہاں پر آئیں، بعض لوگ ان کو دھوکہ دینے کے لیے احرام پہن کے طواف کرتے ہیں. تو یہ مناسب نہیں ہے کہ ان کو دھوکہ دینے کی نیت سے آپ احرام پہن کے جائیں کہ ویسے وہ قریب جانے نہیں دیتے. اگر آپ نفلی طواف کر رہے ہیں پھر ویسے ہی کر لیں. بہرحال شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے اس حوالے سے. حجر اسود کو چومنا فرض ہے یا سنت؟ اس کو چومنا فرض نہیں ہے، سنت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا، احرام کی حالت میں آپ چوم بھی نہیں سکتے. ہاں اگر آپ احرام میں نہیں ہیں تو اس صورت میں علماء نے لکھا ہے 3 شرائط کا لحاظ رکھیں. ایک تو دھکم پیل اس میں نہ کریں، اس لیے کہ اس سے آپ ایذا پہنچائیں گے، ایذائے مسلم حرام ہے. حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، کسی مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے، اور سنت کے کرنے کے لیے کسی حرام کا ارتکاب جائز نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ خواتین سے اپنے آپ کو بچایا جائے یا خواتین اپنے آپ کو مردوں سے بچائیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواتین بھی ہجوم کے اندر گھسنے کی کوشش کرتی ہیں، تو کسی کو ایذا نہ ہو. اسی طرح خواتین کا مردوں کے ساتھ، مردوں کا خواتین کے ساتھ ایسا کوئی اختلاط نہ ہو جس کی وجہ سے کوئی ناجائز، یعنی یہ ظاہر ہے کہ جائز نہیں ہے ایک نامحرم خاتون کا جسم کسی نامحرم مرد کے ساتھ مس کرنا، چھونا، یہ جائز نہیں ہے. تو اگر ایسے کسی کو موقع مل جاتا ہے تو کر لینا چاہیے، لیکن اس کے لیے اس طرح دھکم پیل نہیں کرنی چاہیے. ایک خاتون نے پوچھا ہے کہ میں چہرے کا پردہ نہیں کرتی، کیا احرام کی حالت میں چہرے کا پردہ فرض ہے؟ چہرے کا پردہ احرام کے بغیر بھی فرض ہے، احرام کی حالت میں بھی فرض ہے، اور احرام کی حالت میں زیادہ فرض ہے. احرام کی حالت میں خواتین کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ چہرے کو چھپا نہیں سکتی، اس لیے کہ چہرے پر کپڑا ڈالنا یہ بھی احرام کی پابندیوں میں سے ایک پابندی ہے. اس کے لیے وہ باقاعدہ، آپ جب احرام خریدنے جاتے ہیں ان کے پاس ایک نقاب آتا ہے، وہ ایک اس پہ سے چھجا سا بنا ہوتا ہے کیپ ٹائپ کا، اور اس پہ انہوں نے کپڑا ڈالا ہوتا ہے جس سے پردہ بھی ہو جاتا ہے اور وہ کپڑا چہرے کو لگتا بھی نہیں ہے. تو وہ کیا جائے. چہرے کا پردہ ویسے بھی فرض ہے، بیت اللہ میں اور زیادہ فرض ہے، اس لیے کہ بیت اللہ میں جس طرح نیک کام کا ثواب زیادہ ہے، اسی طرح گناہ کا عذاب بھی بہت زیادہ ہے. اس لیے عام دنوں میں بھی اہتمام کرنا چاہیے، ان دنوں میں بھی اہتمام کرنا چاہیے. مفتی صاحب کتابوں میں لکھا ہے کہ مدینے کا خرچ نہ ہو تب بھی حج فرض ہے. آج کل تو مخصوص پیکیجز ہوتے ہیں جن میں مقامات مقدسہ کی زیارت کے ساتھ ساتھ مدینے کا خرچ، نیز معلم کی فیس، مختلف خرچے شامل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اپنے طور پر نہیں جا سکتے. آج کل کتنے مال سے حج فرض ہوتا ہے؟ آج کل اتنے ہی مال سے فرض ہوگا جتنے یہ سارے خرچے آ جائیں. اس لیے کہ اگر آپ نہیں جا سکتے اس کے بغیر، اس کا مطلب یہ اس کی شرائط میں سے ہیں. اگرچہ شریعت نے شرط نہیں لگائی، لیکن اگر آپ کے پاس اتنا سب کچھ نہیں ہے کہ آپ وہ پیکیج، سستے سے سستا پیکیج بھی نہیں لے سکتے، تو ایسی صورت میں آپ پر حج فرض نہیں ہوگا. کیا بیوی احرام کی حالت میں شوہر کا ہاتھ پکڑ سکتی ہے؟ مجبوری ہو یا ادھر ادھر ہونے کا خطرہ ہو تو ہاتھ پکڑا جا سکتا ہے شوہر کا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بس یہی سوالات ہیں. انشاءاللہ مزید حج کے جو متعلق مسائل ہیں اس کو انشاءاللہ ہم کل عرض کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ. میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے.